السلام علیکم. امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے. آج کے ہمارے سیشن کا ٹاپک ہے دا پاور آف ولنریبلٹی، ٹرننگ پین انٹو پاور. اور آج جو ہماری گیسٹ اسپیکر ہیں ٹو اسپیک آن دس ٹاپک از مس نادیہ جمیل. شی از این ایکٹریس, شی از این وومن رائٹس ایکٹیوسٹ, شی از اے سرٹیفائڈ NLP, ہپنوتھیراپی اینڈ MBIT کوچ. اور آج کا جو سیشن ہے دیٹ از ہیلڈ ان کلیبوریشن بٹوین سینڈ باکس اینڈ المورد وومن سوسائٹی. اور آج کا جو یہ ایونٹ ہے وہ خواتین کے عالمی دن کی مناسبت کے ساتھ رکھا گیا ہے. امید ہے آپ اس ایونٹ کو پسند کریں گے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. پین ٹو پاور، انہوں نے بڑے مزے کی ہیڈنگ بنا کے مجھے بھیجی. سب سے پہلے تو میں واضح کروں کہ کوئی بھی خوبصورت چیز، کسی بھی خوبصورت چیز کا آغاز اور اس کی افتتاح، مطلب ایک اس کو بنانا مشکل کام ہوتا ہے. اگر آسانی سے چیز ہو رہی ہے نا تو کوئی گڑبڑ ہے. یہ وہ فرق ہے. میک ڈونلڈس کا فروزن برگر لے کے فلپ کرو، فرائز ڈالو جو کہ 3 ہفتے تک آپ باہر چھوڑ دو گے تو وہ خراب ہی نہیں ہوئیں گے کیونکہ ان میں کوئی ایسی آرگنزم ہے ہی نہیں، وہ اتنی نکلی ہیں اور اتنے وہ ان میں کوئی نیوٹرینٹس ہی نہیں ہوئیں گے. لیکن جو امی کے ہاتھ کا پھلکا ہے، اب وہ پھلکا بنانے والے جو یہاں بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے کہ پھلکا ایسا نہیں بنتا. اچھا، پھلکا بنانا ایک آرٹ ہے، ایک پریکٹس ہے، اور جتنا آپ پریکٹس کرتے ہیں میتھس کی طرح اتنا ہی وہ پھلکا اچھا آپ کا ہاتھ کا بنتا ہے. اور اگر آپ آؤٹ آف پریکٹس ہو جائیں تو یو ہیو ٹو گو بیک ٹو لرننگ. اٹس ناٹ ایزی ٹو لرن، اٹس ناٹ این ایزی تھنگ. اور کوئی چیز آئی تھنک سمپل تھنگ. آئی ہیو 2 biological sons اینڈ 1 adoptive daughter. اور جو میری تینوں اولاد ہیں، تینوں کا پروسیس مشکل تھا. جو بایولوجیکل پروسیس تھا وہ فزیکلی بہت مشکل تھا، اور میں بہت مائنڈفل تھی کہ میں کوئی ایپیڈیورل وغیرہ نہ لوں، کیونکہ جب کنٹریکشن ہو رہی ہے تو اس وقت جو بچہ میرے کوک میں ہے، اس وہ دیواریں ہیں میرے کوک کی وہ سکویز کر رہی ہیں اس کو، کتنا وہ ایک آرام سے سکون سے وہ امنیوٹک فلوئڈ میں فلوٹ کر رہا ہے. اچانک ایک زلزلہ آ گیا اور اس کو سکویز کر جا رہا ہے. اس میں کتنا خوف آیا ہوگا اس وقت. تو اگر میں ایپیڈیورل لے لوں تو پھر مجھے پتہ نہیں چلے گا کنٹریکشن کب آ رہی ہے اور میری اولاد کو خوف کب محسوس ہو رہا ہے. تو میرے لیے بڑا ضروری تھا، اور میں ایپیڈیورل کے خلاف نہیں ہوں، میرے لیے بڑا ضروری تھا کہ جو بھی چیز میری اولاد محسوس کر رہی ہو اس وقت میرے کوک میں، مجھے احساس ہو کہ یہ اس مشکل مرحلے سے گزر رہی ہے، تاکہ میں اس کو نہ دعائیں بھیج سکوں، حوصلہ بھیج سکوں. اڈاپٹیو پروسیجر اپنی طرح سے مشکل تھا، کیونکہ وہ بھی ہمیں 8 9 10 مہینے انتظار کرنا پڑا. ججوں کے سامنے پیشیاں ہوئیں، ہماری انٹرویوز ہوئے ہمارے، کہ کیا ہم اور یہ مجھے لگتا ہے پروسیجر ہر ایک بایولوجیکل پیرنٹ کے ساتھ بھی ہونا چاہیے کہ پہلے مینٹل ہیلتھ اسیسمنٹ ہو اور ججوں کے سامنے پیشی ہو کہ کیا آپ اس بچے کا خیال رکھیں گے. کیونکہ میں جن یتیم خانوں میں کام کرتی ہوں، ہزاروں کے تعداد میں بچے وہاں والدین پیدا تو کر لیتے ہیں، لیکن پھر ان بچوں کو یا ذرائع آمدنی بنا دیتے ہیں یا ان پہ تشدد کرتے ہیں. تو تکلیف جو ہے اور وہ ایک زندگی کا ایک بہت خوبصورت حصہ ہے. جب تکلیف ہوتی ہے، جب کسی رشتے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، یا اگر توقع پہ کوئی نہ اترے، توقع کی ہم بات کریں گے کہ یہ توقع کیا چیز ہے، ہونی بھی چاہیے کہ نہیں، اور کس سے ہونی چاہیے اگر ہے بھی تو. مجھے جب کینسر ہوا 2020 میں تو کووڈ کا پہلا لاک ڈاؤن تھا، میں کیمبرج میں تھی اس وقت. میرا بڑا بیٹا چھٹی پہ گیا ہوا تھا پاکستان. 2 سال تک میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی، کیونکہ وہ کووڈ کی وجہ سے ایئرپورٹس بند تھے، فلائٹیں بند تھیں، پھر اس کا پاسپورٹ بھی ایکسپائر ہو گیا ان دنوں میں، تو برٹش ایمبیسی کھلی بھی نہیں تھی پاکستان میں. تو وہ ایک ایسا مرحلہ تھا جہاں پہ میں ایک سکسیسفل ایکٹر ہبڑ دبڑ میں زندگی گزارتی تھی، ہبڑ دبڑ 24 گھنٹے کچھ ہو رہا ہے، اور گولز ہیں، یہ ہے، کریئر ہے، شوہر ہے، بچے ہیں، لیکن ایک بے چینی تھی میرے میں.
تحمل نہیں تھا, بہت زیادہ بے چینی تھی, اور ایک ڈر بھی تھا, ایک خوف بھی تھا میرے اندر, بہت زیادہ خوف. شاید اس لیے کیونکہ جب بچپن میں کچھ ایسے حادثات ہوئے میرے ساتھ, بہت خوبصورت بچپن گزرا ہے میرا, لیکن آئی تھنک کچھ ایسے حادثات ہوئے کہ میں ایکسپوز ہو گئی کچھ ایسے لوگوں سے جنہوں نے کچھ تشدد کیا میرے پہ. تو وہ کیونکہ میں نے کبھی اس موضوع کے بارے میں سوچا ہوا نہیں تھا, اس کو ٹچ نہیں کیا ہوا تھا, بس میں ٹھیک ہوں, الحمد للہ, لیکن دل سے الحمد للہ نہیں ہو رہا, منہ سے ہو رہا ہے, وہ بے چینی محسوس ہو رہی ہے. پھر کینسر ہوا. کیا کمال کا تحفہ بھیجا اللہ تعالیٰ نے. اسٹاپ, پاز. ہم بھول جاتے ہیں ہم قدرت کا حصہ ہیں. میرے ابا کہتے تھے نماز میں کھڑی ہوتی ہو اپنے اقتدار میں کھڑی ہو کہ اشرف المخلوقات ہو, تمہاری وجہ سے یا یہ معاشرہ, یہ دنیا بہتر جگہ بن سکتی ہے, یا ہم اس کو بدتر جگہ بنا سکتے ہیں, جہنم بنا سکتے ہیں, اپنے لیے بھی اور جاندار چیزوں کے لیے بھی. اس شان میں, اس اقتدار میں کھڑی ہو جب تم صلاح میں کھڑی ہوتی ہو کہ تم کتنی یونیک ہو, تمہاری اسٹرینتھ کیا ہے, تمہارا پاور کیا ہے. جب گھٹنوں پہ ہاتھ لگاتی ہو نا, سبحان رب العظیم, اس وقت اس بات کا احساس کرو کہ تم عام فہم ہو. اولاد بھی ایک جانوروں کی طرح پیدا کرتی ہو, کھاتی بھی جانوروں کی طرح ہو, غسل خانہ بھی باتھ روم جانور کی طرح جاتی ہو, تمہیں بھی جانور کی طرح سورج کی ضرورت ہے. اور جو تمہارا سیلولر سسٹم ہے اس میں, وہ درخت میں بھی وہی مائٹوکونڈریا ہے جس کو سورج پاور کر رہا ہے, تم میں تمہارے سیلولر سسٹم میں بھی وہی مائٹوکونڈریا ہے. تم عام فہم ہو, فرق نہیں ہو, الگ نہیں ہو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی جاندار چیز سے, کسی بھی مخلوق سے. رب العالمین کی تمام مخلوقوں میں سے تم بس ایک اور ہو. اور جب ماتھا زمین پہ لگاتی ہو, سبحان رب العالی, اس وقت یاد کرو کہ کائنات کے سلسلے میں تو تم کچھ ہو ہی نہیں. کائنات جو ہے, جو اب ہمارے جو سائنسدان ان کو گیلیکسیز نظر آ رہی ہیں, گیلیکسیز کے آگے ان کو ملٹی یونیورسز نظر آ رہے ہیں, اس میں ہمارا سیارہ ارتھ جو ایک بہت چھوٹا سا ہے, ہمارا سولر سسٹم تو بہت چھوٹا سا ہے, ہماری گیلیکسی بھی ایک چھوٹی سی گیلیکسی ہے. تو اس میں ہم, ایک انسان کی زندگی کیا چیز ہے, چونٹی بھی نہیں, ریت کا ایک ذرہ. کیونکہ ہمارا اپنا سیارہ ان تمام ستاروں میں ایک ریت کا ذرہ ہے, تو ہم کیا ہیں؟ تو تمہارا ہونا نہ ہونا برابر ہے. یو آر نتھنگ, نتھنگ. اور یہ تینوں چیزیں اپنے اندر رکھو. تو یہ جب میرے بات اندر جب جب کینسر ہوا تو مجھے 2 چیزوں کا سامنا کرنا پڑا. صرف امی آ سکی میرے پاس, میں ورنہ بالکل تنہا تھی. امی بھی پہلے کیمو کے بعد آئیں, انہوں نے مجھے سرپرائز کیا کہ انہوں کی فلائٹ کہاں سے, ماں ہوتی ہے, کہاں سے ان کو فلائٹ برٹش کاؤنسل سے چارٹر کر کے کچھ وہ اس میں کسی طرح ان کو سیٹ مل گئی اور وہ آ گئیں الحمدللہ. لیکن وہ بہت تنہائی کا ایک مرحلہ تھا میرے لیے. وہ مرحلہ تھا, اللہ تعالیٰ نے کہا تم قدرت کا حصہ ہو, اور قدرت جانتی ہے اور پہچانتی ہے کہ روکنے کا ٹائم کیا ہے, سٹاپ کرنے کا ٹائم کیا ہے. آج کل کے زمانے میں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے مینٹل ہیلتھ کے لیے سٹاپ کرنا, پاز کرنا سیکھیں. کیونکہ جب ہم کام نہیں کر رہے ہوتے یا رشتوں میں نہیں بندھے ہوئے ہوتے تو ہم اس پہ بس یہ کر رہے ہوتے ہیں. انفارمیشن. قدرت نیڈز ٹو سٹاپ. وہ پاز, وہ پیس بہت ضروری ہے ہمارے لیے, ہماری اپنی تندرستی کے لیے. ایسا سٹاپ ڈالا اللہ تعالیٰ نے. اور وہ تمام چیزیں جو میری غرور تھیں, میرے رشتے, میرا شوہر, میرا باپ, جو کہ میں کہتی تھی دنیا میں میرے باپ کے میرے رشتے کے سامنے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. ابو بھی نہیں آئے مجھے ملنے. ابو کو خود بھی کینسر تھا, وہ کینسر سے لڑ رہے تھے, تو اپنے آپ کو کووڈ سے نہیں ایکسپوز کرنا چاہ رہے تھے ٹریول میں. صرف امی آئیں. تو وہ تنہائی کا وقت, وہ پاز, وہ سٹاپ بہت بہت خوبصورت لیسن تھا میرے لیے. 2 چیزیں سیکھی میں نے. پہلا لیسن یہ, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے سوائے اس کے. اور جب میں اسے کہتی ہوں کہ مجھے تکلیف تو ہو رہی ہے, مجھے آسانی نہیں نظر آ رہی جو آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ساتھ بھیجی ہوئی ہے, تو یوں دکھاتا ہے وہ. وینٹیلیٹر سے میں اتری ہوں, یہ سانس میں نے لیا ہے, یہ سانس جو آپ سب اس وقت لے رہے ہیں, یہ سانس NHS کو 1.5 لاکھ روپے منٹ کا لگ رہا تھا میرے سانسوں میں. اتنا مہنگا ہوتا ہے وینٹیلیٹر.
ہم یہ سانسیں کیسے لیتے ہیں مفت میں؟ یہ ایک معجزہ ہے الحمدللہ. ہم کتنی نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں. میں نے ان تمام نعمتوں کو جھٹلانا سٹاپ کر دیا. مجھے کسی نے کہا عبدالباسط کی، مولانا عبدالباسط کی سورہ رحمان سنتے رہیے گا کینسر کے اندر. کومے سے جب میں باہر نکلی وہ لگا ہوا تھا میرے فون پہ. میرے اندر کی کسی چیز نے کہا نہیں بند کرو اس کو، بند کرو. یہ وہ چیز نہیں ہے کہ آپ لفٹ میں کھڑے میں اور پیچھے میوزک لگی ہوئی ہے اور بس لگا ہوا ہے. نہیں، بند کرو. اب سوچو کہ 31 ٹائمز کیوں کہا گیا ہے آپ کو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ 31 ٹائمز. وائی؟ اسٹاپ لسننگ ٹو اٹ، اسٹاپ اٹ. اس کو 1 منٹ بس سوچو. اس وقت نادیہ کون سی نعمتوں کو جھٹلا رہی ہو؟ پہلے تو وہ لسٹ آتا ہے کہ میری سانسیں، میری بینائی، میرے ہاتھ پاؤں. پھر وہ لسٹ ختم ہی نہیں ہونے کی ہوتی نا. مطلب وہ میں اس وقت آپ سوچیں ICU میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک بستر میں، ایک ببل میں، لیکن مجھے احساس تھا اماں باہر ویٹ کر رہی ہیں میرا. کتنے لوگوں کی دعائیں ہیں میرے ساتھ. یہ NHS کا سٹاف جو میرا ساتھ دے رہا ہے، یہ بھی ایک میں وہاں کی سٹیزن میں وہاں پیدا ہوئی تو یہ مجھے ایک مفت کا علاج مل گیا. کتنی بڑی نعمت. تو نعمتیں اگر ہم گننے لگیں وہ انگنت ہیں. There are unginet ways to turn your pain into power. جب تکلیف ہوتی ہے رشتوں کی وجہ سے، میں بہت بڑی وکٹم بنی اس وقت جب مجھے کینسر تھا کہ دیکھو میرا شوہر نہیں آیا میرے پاس، میرا والد، میرا بھائی سگا نہیں آیا. ان لوگوں سے محبت نہیں ہے، ان لوگوں کو محبت ہی نہیں ہے مجھ سے. یہ بھی سب ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی گمان اور یہ شک اور شبہ میرے اندر سے نکال دیا. کیوں آئے؟ کیوں کوئی ٹھیکہ لے میرا؟ میں نے اپنا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. باقی جو کچھ مجھے ملتا ہے وہ بونس ہے. جب دل ٹوٹتا ہے نا تو دل بہت خوبصورت چیز ہے. ECG جو ہوتا ہے، ECG آپ کا الیکٹرو میگنیٹک انرجی میجر کرتا ہے، ناپتا تولتا ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کا دل جو ہے اس کی جو میگنیٹک انرجی ہے وہ آپ کے سر کے دماغ سے 5000 گنا زیادہ طاقتور ہے. 3 فٹ کے فاصلے سے ایک انسان کو آپ کے دل کی کیفیت محسوس ہوئے گی. اگر آپ اندر آئیں نا کمرے میں اور آپ شکر میں ہوں اور آپ توکل میں ہوں اور آپ صبر میں ہوں اور آپ خوش ہوں، یقین کیجئے اندر آنے سے ہی آپ اس کمرے میں انفلوئنس بن جائیں گے. لیکن اگر آپ اس کمرے میں آئیں اور آپ غصے میں ہوں، ناشکری میں ہوں، تنقید میں ہوں، یقین کیجئے آپ کے ساتھ والے انسان کو محسوس ہوئے گی آپ کی انرجی اور دل نہیں چاہے گا کہ آپ کے ساتھ بات کرے کوئی. تو یہ بہت ایک پیاری بات میں نے سیکھی ہے کہ یور ہارٹ از سو پاورفل. اٹس الیکٹرو میگنیٹک ویوز آر سو پاورفل. اور وہ چیز اب میں نیورو سائنس پڑھ رہی ہوں، آگے ابھی MPhil کر رہی ہوں نیورو سائنس میں، اور ابھی میں نے اپنا جب MBIT کی سرٹیفکیشن لی تو مجھے وہاں فرانس میں بیٹھ کے گورے سکھا رہے ہیں کہ ہارٹ کا پاور کیا ہے. اور انہوں نے 3 گرافس بنائے. ایک گراف میں ایک انسان جو شدید غصے میں ہے، جو کہ بہت لوگ ہوتے ہیں آج کل، اور 0 to 150 تک گراف ہے، اور یوں اس کی ہارٹ ریٹ ویریبلٹی دھڑکن جا رہی ہے. لیکن جو انرجی ہے جو 0 سے 150 کا گراف ہے وہ 150 تک جا رہی ہے، اوپر تک ٹچ کر رہی ہے. دوسرا گراف ہے ایک جو انسان میڈیٹیشن میں ہو، مرکبے میں ہو، مطلب کہ ڈیپ میڈیٹیشن سے، بریدنگ میڈیٹیشن کے بعد نکلا ہو، اس کی ہارٹ ریٹ بالکل نیچے تھی، دھیمی 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 چونٹیوں کی طرح، لیکن انرجی 150 تک ہی تھی، اوپر تک. پھر انہوں نے، ان گوروں نے تیسرا گراف نکالا. This is a graph of someone breathing in coherence and gratitude, in appreciation and gratitude. میں واحد وہاں پہ مسلمان پاکستانی وہاں بیٹھی ہوئی تھی، اور جب انہوں نے مجھے یہ گراف سمجھایا میں رونے لگ گئی کہ یہاں پہ یہ لوگ مجھے دکھا رہے ہیں، اور انہوں نے پھر میرے وہ ہارٹ میتھ کا مانیٹر لگایا. ہم سب کے باری باری ہم سب کو ملا جو اسٹوڈنٹس تھے کلاس میں، انگلی پہ مانیٹر لگا کے کہ اگر ہم 5 منٹ ہاتھ دل پہ رکھ کے
شکرانے کی چیزیں سوچیں اور سانس لیں, ایون بریتھس, تو ہمارا کہاں جا رہا ہے وہ ہارٹ ریٹ ویریبلٹی انرجی کا 150, 250, 350, 450, 550, 650, 700. When you are in appreciation and gratitude, the energy of your heart, the magnetic energy of your heart is reaching over 700 on that graph. I witnessed it. Today اپنے clients کو بھی میں یہ چیز دکھاتی ہوں, ان کو وہی مانیٹر لگا کے. اب جب آپ کسی چیز سے اریٹیٹ ہوئیں اور سوچیں میں اس چیز سے اریٹیٹ ہو رہی ہوں, اور وہ اس بات کے اوپر خیال رکھیں, فوراً وہ انرجی گراف پہ نیچے آئے گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس لیے نہیں کہا کہ صرف سنو, اس لیے کہا کہ آپ کی اپنی صحت, آپ کے اپنے قلب کی صحت, اس کا پاور میگنیفائی ہو جائے گا. اپنا بیک ڈراپ, یہ بیک ڈراپ ہے, یہ کتابیں ہیں. اب اس کے اوپر کچھ بھی ہو جائے, یہاں کوئی پینٹ گرا دے اس شیشے کے اوپر, کوئی رنگ کر دے, کچھ کر دے, لیکن بیک ڈراپ یہی ہے. تو آپ کی زندگی میں تکلیف آئیں گے, لاچاری آئے گی, کبھی مال کی صورت میں آئے گی, کبھی کسی کی موت کی صورت میں آئے گی, کبھی صحت کی صورت میں آئے گی, کبھی کسی کی بے وفائی کی طرف سے آئے گی, لاچاری آئے گی, آپ بے بس ہوئیں گے. لیکن اگر بیک ڈراپ شکر کا ہو اور ہمیں احساس ہو اپنی ان نعمتوں کا جو ہمارے ساتھ ہیں, جو ہماری ریسورسز ہیں, ہم اپنا دھیان اس پہ لیتے جائیں, ہم اپنا دھیان اس پہ لیتے جائیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے, تو اس آسانی پہ دھیان رکھیں ہم اپنا. اور یہ بھی میرے منہ سے اکثر دعا نکلی ہے کہ میں گنہگار ہوں, میں بے حد گنہگار ہوں, تو مجھے آسانی نظر نہیں آ رہی, مجھے دکھا دے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, میں تجھ سے پوچھوں گی, تیرے سوا میں کسی سے نہیں پوچھوں گی, دکھا دے, یوں دکھائیے. چاہے وہ میری بچی لپٹ رہی ہو میرے سے, چاہے وہ امی کے گھر سے شامی کباب آ گئے ہوں, چاہے وہ میں آپ جیسے نوجوانوں کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں جو اپنا وقت نکال کے اپنے گروتھ کے لیے ایک انویسٹمنٹ ڈال رہے ہیں کہ میری اپنی گروتھ ضروری ہے, کیونکہ سب سے بڑی نعمت آپ خود ہیں. تو پین جو ہے, تکلیف جو ہے, وہ انرجی ہے. ہر چیز انرجی ہے, ہر چیز میں اٹامک انرجی ہے, اس روشنی میں ہے. ساؤنڈ ویوز جو ہیں, اگر آپ نے فزکس پڑھی ہے, وہ بھی انرجی کے ذریعے ٹریول کرتے ہیں. ہر چیز میں انرجی ہے, تو آپ کے جذبات میں بھی انرجی ہے. تو when you are in pain, recognize this is energy. Now either میں اس کو تبدیل کروں گی اور یہ میں اپنے آپ کو تکلیف دوں گی اور معاشرے کو اپنے ساتھ والوں کو تکلیف دوں گی, یا میں اسی انرجی کو ایک پاور بنا لوں گی. سولر انرجی جس طرح ہم نے بنائی ہوئی ہے, میں اس کو پکڑ لوں گی, ہارنس کر لوں گی. یہ میں نے سیکھا, اور یہ قوت اس نے ہم سب کو دی ہوئی ہے کہ ہم اپنی انرجی کو اور ارد گرد کی انرجی کو ہارنس کر لیں, پکڑ لیں, جکڑ لیں. آپ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, یہ بھی ایک اثاثہ ہے, یہ بھی ایک انویسٹمنٹ ہے. کیا آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں جو غصے میں ہیں, جو ناشکری ہوں, یا آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں, یا ان کی کھوج ہے, آپ کو خود ان کی کھوج ہے, جو آپ کی طرح اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانا چاہ رہے ہوں. خیر بہت خوبصورت چیز ہے, لیکن سب سے پہلے وہ خیر آپ کی اپنی طرف, وہ توجہ اپنی طرف, پھر معاشرے کی طرف. تو I think another thing that I thought of often was رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کے ساتھ کوئی برا کہنے کی کوشش کرتا, کوئی برا کرنے کی کوشش کرتا, آپ کے دل میں جو چیز تھی وہ نکلتی نا. آپ کے دل میں کیا تھی؟ رحم, کمپیشن, درد لوگوں کے لیے, حساس پن, صبر, وہی نکلتا نا. چاہے کچھ بھی آپ کو کہے, آپ کے اندر سے وہی نکلتا جو آپ کے اندر ہے. تو آپ کے اندر سے بھی وہی نکلے گا جو آپ کے اندر ہے.
ٹریگر جو ہے نا بندوق کا سب سے چھوٹا حصہ ہوتا ہے. بندوق کے بہت سارے حصے ہوتے ہیں, بیرل ہوتا ہے, ہینڈل ہوتا ہے, تو ٹریگر جو ہے وہ سب سے چھوٹا حصہ ہے. ٹریگر ہمیشہ باہر سے آئے گا, کسی نے کچھ کہہ دیا, نمبر نہیں آئے ایگزام میں, ہمیشہ باہر سے کوئی چیز آئے گی. لیکن بندوق کا سب سے اہم حصہ کیا ہے؟ بارود, بلٹ. وہ بلٹ آپ کے اندر ہے, اس پہ کام کرنا, اس پہ دھیان دینا آپ کا کام ہے, کسی اور کا کام نہیں ہے. آپ کے اندر سے جو رسپانس نکلے گا, اگر مجھے کوئی بری گالی بھی دے, اگر میری والدہ جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے خلاف بھی کوئی بات کر لے, یہ نہیں کہ تکلیف نہیں ہوئے گی, لیکن جو میرا رسپانس ہوئے گا وہ میرا عکس ہے, وہ میری حقیقت ہے, اور وہ میری شناخت ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کوئی چیز میری نہیں ہے. یہ جسم جس کو کینسر ہو سکتا ہے, ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, یہ بھی میرا نہیں ہے. میری اولاد میری نہیں ہے, میرے والد میرے نہیں تھے, میری والدہ میری نہیں ہے, سب اس کا ہے. سب مجھے تھوڑی دیر کے لیے ادھار پہ ملا ہے. ادھار واپس دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ, شکر الحمدللہ. تو میرا کیا ہے پھر؟ میرے عمل, میرے عمل, اور یہ قوت کہ میرے اندر جو گند ہے اس پہ میں کیسے کام کر رہی ہوں, کیونکہ وہ لائف لانگ کام ہے, وہ ورک ان پروگریس ہے. کوئی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا میں جا کے بیٹھتے تھے, دنیا سے دور, دنیا کی ڈسٹریکشن سے دور. سوچیں اگر یہ اس زمانے میں ہوتا, وہ یہی ہمیں کہتے کہ تھوڑی دیر کے لیے بند کر دو. آپ جاتے تھے ہیرا میں. ہیرا میں کیا تھا؟ ہیرا کوئی گیا ہے کبھی؟ ہیرا جب آپ جاتے ہو نا, میں گئی ہوں ہیرا, تو ایک تو بڑا ہی مشکل سے ملتا ہے. یہی وہی بات ہوئی کہ کوئی چیز جو ہے جہاں پہ آپ کو سکون ملے گی نا, وہ جگہ آسانی سے نہیں ملے گی, آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی. جب میں سوچتی رہی کہ یہ کیسے ملا انہیں. اس وقت تو بجلی بھی نہیں تھی وہاں, تو اب تو انہوں نے سیڑھیاں بنا دی ہیں. اوپر جاتے ہیں, پھر تھوڑا نیچے اترتے ہیں تو چھوٹا سا غار ہے, اور ایک آواز ہے وہاں اس غار میں, وہ صحرا کی ہوا. تو آپ 40 دن رات اندھیرے میں ادھر کیا کرتے تھے؟ اس وقت تو قرآن بھی نازل نہیں ہوا تھا. تو میں اکثر سوچتی تھی, پھر میں نے یہ کرنا شروع کیا کہ میں بھی کہیں قدرت میں, کیونکہ آپ نے کمرے میں اپنے آپ کو نہیں بند کیا, آپ قدرت میں کہیں گئے جہاں پہ اللہ کی قدرت بالکل آپ کے ساتھ ہے. قدرت پہ میں کہیں کبھی کبھار ایک ویلز میں ٹری ہاؤس ہے, کبھی وہاں بیٹھ جانا یا کسی درخت کے نیچے بیٹھ جانا اور سوچنا کہ اب میں نے اتنے گھنٹوں یا اتنے دن کے لیے خاموش رہنا ہے, ایک طرح کا اعتکاف کرنا ہے, لیکن قدرت میں, قدرت کے قریب, اور خاموشی میں, بولنا نہیں ہے کچھ. یقین کیجئے اتنا سکون ملتا ہے, کیونکہ پھر آپ اپنے آپ کے ساتھ ہوتے ہو. اور اگر آپ اکیلے ہو اور آپ کو اکیلے پن میں اپنی کمپنی اچھی نہیں لگ رہی, تو پھر اپنی کمپنی کو بدلو, اپنے آپ کو بدلو, تاکہ آپ کو اکیلے پن میں وہ کمپنی سب سے پیاری لگے. وہ سکون ملا. اب میں چاہے جتنی بھی بڑی بھیڑ میں ہوں اور میرے ارد گرد لوگ لڑ رہے ہوں, جو بھی ہو, کھچ پچ ہو رہی ہو, میں نے اپنے اندر وہ غار ہیرا بنا لیا ہے جہاں میں اندر جا سکتی ہوں. وہ بنائیں. This is another power you have, because this is so powerful, this is so powerful. You have 3 brains. ایک برین تو وہ ہے, ایک نیورل نیٹ ورک وہ ہے جس کے بارے میں ہمیں سب بتایا جاتا ہے. دوسرا ایک آپ کا اس سے بھی پاورفل نیورل نیٹ ورک ہے آپ کے قلب کا. قلب سے پہلے سوچو, ہر فیصلہ پہلے اپنے قلب میں لے کے آؤ. قلب جو ہے وہ ہماری, وہ اس کو حکمران بناؤ. پھر فیصلہ جنرل صاحب کے پاس لے کے جاؤ, جو اسٹریٹجی بنائے گا, کریٹو اسٹریٹجی بنائے گا آپ کے لیے. پھر وہ فیصلہ آپ کی تیسری برین میں جائے گا, آپ کی گٹ برین میں, آپ کے انٹیرک برین میں. ادھر بھی ایک نیورل نیٹ ورک بنا ہوا ہے, اور یہ سپاہی ہے. وہ لوگ جو سوچتے رہتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں, وہاں پہ سپاہی میں مسئلہ ہے, کیونکہ ایکشن جو ہے وہ آپ کے گٹ میں ہے, آپ کی گٹ برین میں ہے.
85% جو آپ کے ہیپی ہارمونز ہیں، انڈورفنز، آکسیٹوسنز، سیروٹونن، وہ سارے ہیپی ہارمونز جو ایکسرسائز سے آتے ہیں، یا جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان کو کچھ عرصے کے لیے سگریٹ پی کے ایک ڈوپامن ہٹ ہوتی ہے، یا جب لائکس آتے ہیں اور فالوورز ملتے ہیں لوگوں کو ڈوپامن ہٹ ہوتی ہے. وہ ڈوپامن ہٹ 85% آف دوز ہارمونز آپ کی گٹ میں ہیں. اسی لیے ایک اور بات کہ گٹ میں آپ کا سارا ڈائجسٹو سسٹم بھی ہے. ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی جسمانی صحت اور آپ کی نفسیاتی صحت الگ ہو. یہ ڈائیورسڈ نہیں ہے، یہ شادی شدہ ہیں یہ دونوں، آپ کی نفسیات اور آپ کا جسم، یہ ایک یونین ہے. تو اگر آپ اپنے جسم پہ برا بھلا کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کے نفسیات پہ افیکٹ ہوگا. اور اگر آپ اپنے نفسیات کے ساتھ برا کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں، مجھے جب لگتا ہے مجھے کینسر کیوں ہوا، مجھے کینسر اسی لیے ہوا کیونکہ میں اتنے سال چیزوں کو ایڈریس ہی نہیں کر رہی تھی، اور میرے باڈی کے اندر وہ تمام چیزیں جو میں قالین کے اندر جھاڑو کرتی گئی، میں نے نہیں دیکھنا، میں نے نہیں ڈیل کرنا، وہ پھٹ کے میرے باڈی میں ایک بیماری بن کے نکلی. مجھے مرگی ہو گئی، کینسر ہو گیا. اب آج میں الحمدللہ بالکل تندرست ہوں. کل ہم لوگ بلکسر گئے، امی، بھائی اور میں، اور میں وہ چھوٹی سی پہاڑی چڑھ رہی تھی اور دھوپ تھی اور میں روزے میں تھی، اور میں نے کہا شکر الحمدللہ کہ آج اتنی صحت مجھے اللہ نے دے دی ہے کہ اس روزے میں بھی مجھے فرق نہیں پڑ رہا اور میں یہ پہاڑی چل سک رہی ہوں الحمدللہ. کیونکہ میں اپنے دماغ میں اور قلب میں کوڑا نہیں رکھتی، اب نہ کھانے پینے کی صورت میں، نہ سوچ کی صورت میں، نہ اپنی کمپنی کی صورت میں. تو آپ کا سب سے بڑا پاور آپ کا فیصلہ کرنے، آپ کی فیصلے کرنے کی قوت ہے. تقدیر اس کے ہاتھ میں ہے، کب پیدا ہوئے، کب فوت ہوئیں گے، تقدیر اس کے ہاتھ میں ہے. لیکن قسمت کی ڈور اس نے آپ کو پکڑا دی اور کہا ہے لو اب تمہارے فیصلوں سے، تمہارے عمل اعمال سے تمہاری قسمت بنے گی. نہ میں یتیم خانوں میں کام کرتی، نہ آج میرے پاس ایک بیٹی ہوتی جو بالکل میری شکل و صورت کی ہے. اور جب ہم نے اس کو گود لیا تھا تو وہ نابینا تھی، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی بینائی کبھی آئے گی. لیکن اس سے مجھے میرے دل میں وہ آئی ہے کہ یہ تمہاری ہے. اس یتیم خانے میں جب میں نے اس کو گود لیا تو مجھے یاد ہے جو چیئر وومن ہے اس نے کہا بھائی تم یہاں پہ کسی بھی بچے کو لے سکتی ہو، تم یہ کیوں؟ میں نے کہا یہ اس نے میرے دل میں بات ڈالی ہے کہ یہ تمہاری ہے. رو رو کے 8 سال میں وہاں کام کر رہی ہوں، مجھے کسی بچے پہ دل نہیں میرا دل چاہیا، کیونکہ مجھے پتہ ہے بے اولاد بچوں اور ماں باپ کا حق ہے ان پہ. لیکن یہ میرے دل میں آئی ہے. اور پھر علی اور میں نے فیصلہ کیا کہ یہ پاکستان کی سب سے خود اعتماد نابینا بچی بنے گی. شاید پاکستان کی پہلی نابینا پرائم منسٹر بن جائے. 1 سال 1.5 سال کے اندر ہمیں کہا گیا تھا کہ 3 سال کی عمر میں اس کے کارنیا ٹرانسپلانٹ ہوئیں گے. ہم نے کہا کر لیں گے. نہیں کامیاب ہوئے تو ٹھیک ہے. یہ پھر بھی یہ کانفیڈنٹ بیبی تھی، 3 ماہ کی عمر میں بھی اتنی کانفیڈنٹ تھی الحمدللہ. میں نے کہا اس کی کانفیڈنس کو میں نے برقرار رکھنا ہے. یہ اگر غلط ہاتھوں میں لگ گئی اس کو کوئی بچاری بنا دے گا. ہمیں کہا گیا 3 سال کی عمر میں اس کا آپریشن ہوئے گا دونوں آنکھوں کا، لیکن تب تک یہ 3 آئی ڈراپ استعمال کرتے رہو. نئی کوئی آئی ڈراپ آئی ہے. 1 سال کے اندر اس کی بینائی آ گئی الحمدللہ. وہ اینکیں پہنتی ہے چھوٹی چھوٹی، لیکن الحمدللہ گرامر اسکول جاتی ہے، اپنے وہ سب کچھ کرتی ہے بالکل نارمل الحمدللہ الحمدللہ. تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی بینائی آئے گی. لیکن یہ دیکھیے، یہ اس نے کہا اچھا تم نے یہ فیصلہ کیا نا اور تم نے 7-8 سال یہاں کام کیا، اب میں تمہیں تحفہ دیتا ہوں. ایسی بیٹی جو تمہاری پورے گھر میں رونق پھیلا دے گی. ایسی بیٹی جو ہر ایک کے دل کا نا سب کی دل کی ملکہ ہے. وہ میرا بڑا بیٹا 22 کا ہے، پھر دوسرا 18 کا ہے، یہ 4 سال کی ہے. اور یہ دادی کی لاڈلی، باپ تو دیوانہ ہے اس پہ. تو اتنا پیار، اتنی محبت وہ لے کے آئی ہمارے گھر میں. یہ آپ کے فیصلوں سے نا آپ کی قسمت بنے گی. اور یہ ہمیشہ یاد کیجئے، when you feel pain، اور پین آپ فیل ضرور کریں گے،
ابا گئے ہیں 1.5 سال پہلے، مجھے لگتا تھا کہ ابا جائیں گے میرا سانس رک جائے گا، لیکن مجھے کسی نے پھر سکھایا کہ الحمدللہ یہ تو ایک تحفہ تھا، اس کی دی ہوئی چیز تھی، تم نے واپس دی ہے. ادھار واپس کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. تم تو ایسے بچوں کے ساتھ کام کرتی ہو جس کے پاس کبھی والد تھا ہی نہیں. تکلیف آئے گی، خوف بھی آتا ہے، لیکن 2 قسم کے لوگ، ایک وہ جو خوف سے رک جاتے ہیں، اور ایک وہ who feel the fear and do it anyway. تو remember, you have the power to change your pain into power, and you have the power to focus on the asani, not the pain. اگر آپ فوکس کریں گے پین پہ، وہ پین پاورفل بنتا جائے گا، لیکن اگر آپ فوکس کریں گے آسانیوں پہ، ریسورسز پہ، جو ارد گرد آپ کو نعمتیں دی ہیں وہی بڑھتی جائیں گی. جہاں آپ اپنے قلب اور دماغ کا دھیان ڈالیں گے وہی چیز میگنیفائی ہوتی جائے گی. یہ میں آپ کو 100% کہہ سکتی ہوں. یہ لوگ باہر کی ملکوں میں کیا کہتے ہیں؟ لا آف اٹریکشن. وہی بات ہے، ہم اس کو کہتے ہیں توکل. تو آخر میں میاں محمد بخش صاحب نے کہا ہے کہ مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھول لاؤنا، لاوے یا نہ لاوے. اس توقع کے ساتھ نہ اپنی نماز پڑھو یا دعا دو کہ جو میں مانگ رہی ہوں وہ مجھے مل جائے. اس توقع کے ساتھ اپنی دعا کرو کہ وہ بہتر جانتا ہے کہ ملنا بھی چاہیے اور کب ملنا چاہیے. اور جب یہ اس کا جو دوسرا، میں ہمیشہ جب میں گاتی ہوں یہ کلام تو میں ہمیشہ پڑھتی ہوں کہ مسجد ٹا دے مندر ٹا دے جائے کچھ ٹہندا، پر کسی دا دل نہ ٹاوی، رب دلاں وچ رہندا. چاہے وہ کوئی جانور ہو، چاہے وہ کوئی انسان ہو، اس کے دل میں رب ہے. اور سب سے زیادہ اپنا دل نہ توڑو، اپنے دل کا خیال رکھو، کیونکہ اور کوئی نہیں رکھے گا. کسی نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا یہ سوائے آپ کے اپنے آپ نے. تو یہ آج فیصلہ کر لیں کہ میں اپنے دل کا خیال رکھوں گا، میں اپنے آپ کو ایک نعمت سمجھ کے شکر کروں گا اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ کے ساتھ، میں اپنے آپ کے ساتھ رشتہ مضبوط رکھوں گا، اور پھر جا کے میں باہر کی دنیا کے ساتھ بھی وہی تعلقات اچھے رکھوں گا جو میرے اپنے آپ کے ساتھ ہیں. اور یہ اپنے آپ کے ساتھ وعدہ کیجئے کہ آپ آسانی پہ غور کریں گے اور آسانی کو ہی میگنیفائی کریں گے. اور یہ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ میں ہر گھنٹے بعد نا میرا فون ایک وائبریٹ کرتا ہے کہ مجھے یاد آئے. اب تو عادت بن گئی ہے، لیکن پھر بھی ہر گھنٹے بعد وائبریٹ کرے گا کہ میں اپنے آپ کو 2 منٹ کے لیے روک کے، صرف 2 منٹ کے لیے روک کے شکر سوچتی رہوں کہ کیا ہے اس وقت میں کیوں شکر میں ہوں کہ آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں. اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں. تو یہ شکر کو نا ایک پریکٹس بنا لیں. پریکٹس میکس تھنگس پرفیکٹ، بٹ اس سے بھی زیادہ پریکٹس میکس تھنگس پرماننٹ. گاڑی جب ہم ڈرائیو کرنا سیکھ رہے ہوتے ہیں کتنا مشکل لگتا ہے شروع میں. گیئر والی گاڑی چلانی آتی ہے کسی کو؟ آتی ہے نا. وہ ہم پرانے زمانے والے لوگوں کو تو سب کو آتی ہے. گیئر والی جب گاڑی آپ چلا رہے ہوں شروع میں بڑا مشکل لگتا ہے. گیئر یہ ہے گاڑی گھچک گھچک کر رہی ہے، یہ بریک ہے، یہ ایکسیلریٹر ہے. اس کو ہم کہتے ہیں سائیکالوجی میں انکانشیسلی انکمپیٹنٹ، یعنی کہ سمجھ بھی نہیں آ رہا اور کرنا بھی نہیں آ رہا. پھر دوسرا سٹیج آتا ہے کہ ہم غلطیاں کر رہے ہیں لیکن ہمیں سمجھ آ رہی ہے، او یہ میں نے غلطی کی ہے، یہ میں نے گیئر پہ پہلے پاؤں اٹھا لیا، او یہ میں سیکنڈ سے تھرڈ میں نے سیکنڈ میں جانا تھا میں تھرڈ میں لے گئی. اس کو کہتے ہیں کانشیسلی انکمپیٹنٹ، یعنی کہ سمجھ آ رہی ہے لیکن غلطیاں ہو رہی ہیں. پھر ایک تیسرا فیز آتا ہے، وہ تیسرا فیز ہے کانشیسلی کمپیٹنٹ. اب میں صحیح چلا رہی ہوں، فرسٹ ہے، یہ سیکنڈ ہے، یہ تھرڈ ہے، سب صحیح چل رہا ہے، موڑ بھی صحیح لے لیا ہے، ٹریفک لائٹ بھی روک لیا ہے. لیکن جب بچہ کہے گا بیما گانا لگا دو، ابھی نہیں 1 سیکنڈ مجھے موڑ کاٹنے دو، مجھے سمجھ بھی آ رہی ہے، میں کر بھی سک رہی ہوں، لیکن میں ذرا کانسنٹریٹ کر رہی ہوں. پھر ایک آخری سٹیج آتی ہے
unconsciously competent. کہ میں چلا رہی ہوں, ساتھ میں میرا بیٹا دونوں چٹ 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 کر رہے ہیں, پیچھے کرنے دیں. کوئی بگر مانگ رہا ہے, کوئی کچھ مانگ رہا ہے, مانگنے دو. وہ کوئی آگے میوزک لگا رہا ہے, کہہ رہا ہے میوزک چلاؤ, تو ایک ہاتھ کے ساتھ میوزک لگا دیا, یہ بھی کر لیا, تو انکانشیسلی کمپیٹنٹ بن جاتے ہیں ہم, یعنی کہ بغیر سوچے کر رہے ہیں اور صحیح کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں نیوروجینیسس, یعنی کہ آپ کا جو دماغ ہے وہ نیورل پاتھ ویز بناتا ہے, اور یہ نیورل پاتھ ویز آپ کا سر کا دماغ, قلب کا دماغ اور گٹ کا دماغ, تینوں نیورل پاتھ ویز بناتے ہیں. جب آپ اپنی نئی عادت شروع کرتے ہیں اور اس نئی عادت کو پریکٹس کرتے ہیں, پرانے جو پاتھ ویز ہیں وہ دھیمے پڑتے جائیں گے. پریکٹس کرنا پڑے گا to make things permanent, and new pathways will be created and you will become unconsciously competent at whatever you want to do. So I think make these promises with yourself, because right now you are young and آپ کے سامنے ایک لمبا سفر ہے, مشکل سفر ہے, خوبصورت سفر ہے. جب مشکل آئے گی وہ اور خوبصورت بن جائے گا, کیونکہ وہ ایک چیلنج ہے, جو ہم چیلنج کہیں گے ٹھیک ہے, برنگ اٹ آن اللہ تعالیٰ, برنگ اٹ آن. آپ وہی میرے پاس بھیج رہے ہیں جو آپ کو پتہ ہے, جس کا میں سامنا کر سکتا ہوں. تو اوپن یور ہارٹ اینڈ کمپیٹ ود یور سیلف. کمپٹیشن اپنے آپ کے ساتھ کرو, کہ جو میں آج تھی کل میں اس سے بہتر ہوں. کمپٹیشن میں کسی اور سے نہیں کرتی, اوروں کو میں دیکھتی ہوں, اور جہاں میں سمجھتی ہوں میں اس نوجوان سے کچھ سیکھ سکتی ہوں, میں اس ایکٹر سے کچھ سیکھ سکتی ہوں, میں اس ٹیچر سے کچھ سیکھ سکتی ہوں. یقین کریں میرے پیشنٹس آتے ہیں, ان سے بھی میں سیکھتی ہوں. میں بچوں کے ساتھ یتیم خانوں میں کام کرتی ہوں, میں روز ان سے سیکھتی ہوں. تو everybody else is a school for you to learn, including the trees that are giving you oxygen every day. Today when you step out, maybe stop and say Assalamu alaikum to them. And shukr alhamdulillah to them for giving you oxygen in this toxic Lahore. We need all of the pure oxygen we need. تو کبھی رک کے اس درخت کو بھی سلام کر لو دل سے, اور شکر کر لو کہ آپ مجھے یہ آکسیجن دے رہے ہو. So I think these are promises we only make with ourselves, and then وہ کمٹمنٹ اپنے آپ کے ساتھ کر کے, وہ وعدے اپنے آپ کے ساتھ کر کے نبھاؤ. عمل, کیونکہ وہی ایک چیز آپ کی شناخت ہے, آپ کا عمل, اور وہی آپ کا پاور ہے. اور یاد رکھنا کہ یہ جو الیکٹرو میگنیٹک انرجی ہے, اس کی, آپ کے قلب کی, 3 فٹ تک ایک انسان کو محسوس ہوگا, یوں پتہ لگ جاتا ہے somebody is very bored right now, کسی کو بہت نیند آ رہی ہے, کسی کوئی لڑکے آیا ہے گھر سے, یا کسی کو ٹینشن چڑھی ہوئی ہے, یا یار یہ اتنا روپ ہے اس انسان کے اوپر, کوئی کشش ہے اس میں اس سے جا کے سلام کرنا چاہتی ہوں کہ السلام علیکم, آئی لو یور انرجی. پتہ نہیں کبھی کسی نے آپ کو یہ کہا ہو نہیں کہا ہو, لیکن یہ بڑی پیاری چیز ہوتی ہے جب کوئی آ کے کہ السلام علیکم, آئی لو یور انرجی, کہ بس آپ کی انرجی ہمیں بڑی اچھی لگی ہے, آپ کے اندر سے جو قوت نکل رہی ہے, جو کشش نکل رہی ہے, وہ ہمیں بڑی پیاری لگی ہے, وہ آپ کے قلب سے نکلتی ہے. ہماری جو کتاب ہے نا, وہ ایک پورا سائنس فارمولا ہے, کیونکہ اس میں بھی ہمیں دھیان دیا ہوا ہے قلب کے حوالے سے, جو بھی نیورو سائنٹسٹ آج پڑھا رہے ہیں باہر کے ملکوں میں. تو جب ہم پڑھیں اس کو تو ہم ضرور یہ ایکسپیریمنٹ کریں اس کے ساتھ, جتنے بھی ہدایتیں ہیں اپنی آپ اپنی زندگی میں, اینڈ کیپ چینجنگ ایوری تھنگ ٹو یور پاور. پین, ہیپینس, ایوری تھنگ از یور پاور. Alhamdulillah. And if there's anybody who wants to share anything, or anybody who wants to ask anything. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. It was a lovely conversation with you. میرا ایک question ہے کہ نا, when we are going through pain, جب ہمارے یہاں پہ پین ہے اور وہ اتنا زیادہ ہو گیا, تو اس ٹائم پہ جو بندہ فیل کر رہا ہوتا ہے نا, سیلف ورتھ, یا پھر وہ ایک جو ایموشنز میں سے گزرنا ہوتا ہے, تو اس مومنٹ پہ ہاؤ ٹو شفٹ یور فوکس, کہ آپ گریٹیٹیوڈ کی طرف دیکھو, یا آپ ان چیزوں کو نوٹس بھی کرو کہ اوکے یو ہیو سینسز, یو ہیو آکسیجن, یہ ساری چیزیں. اینڈ پٹ دی brilliant question. It's a brilliant question, کیونکہ ڈپریشن از ویری ریئل تھنگ. اوکے, اینڈ ڈپریشن میں نہیں چیزیں نظر آتی, نہیں احساس آتا, نہیں فیلنگ آتی. آپ کو
کئی کبار یو ہیو ٹو فیک اٹ ٹل یو میک اٹ. لیکن ایک چیز مجھے کسی نے سکھائی, رین آر ریکگنائز دی ایموشن. I am feeling this pain, I am feeling sad, I am feeling grief, or I am feeling low self-worth. Recognize it. Usko pehchano. A, allow it. Accept it. What you resist will persist. Accept it. I, investigate it. یہ اصل میں آئی کہاں سے ہے, اس کا روٹ کیا ہے, کیا is it actually the small trigger or is it something else? I wonder, I'm curious. But سب سے ضروری N, non-identify. I am not that feeling. I'm feeling angry. I am not angry. I'm feeling sad. I am not sad. I am not the samosa I will have at iftari. It will pass through me. If I keep that samosa inside me, I will become sick. So the same thing is with your feelings. You don't want to become emotionally constipated. You want to allow those feelings, allow them, accept them, and then let them go. ایک طبیبہ ہیں یہاں پہ ڈیفینس میں بیٹھتی ہیں, طبیبہ سیدہ معصومہ, کمال کی خاتون ہے, کمال کی خاتون ہے. آپ جاتے ہیں ان کے پاس کہ مجھے گریف ہے, تو وہ کام کریں گی آپ کے بلیڈر پہ, آپ کے انتڑیوں پہ اور آپ کے لیور پہ, اور آپ کو ایک ڈیٹاکس ٹونک دیں گی جو وہ جڑی بوٹیوں کا بناتی ہیں کہ یہ لیں تاکہ آپ کے باتھ روم کھل کے آئے, اینڈ دا گریف ول شفٹ. آپ آتے ہیں ان کے پاس کہ میرے سخت شدید کریمپس پڑ رہے ہیں پیٹ میں, شی ول ورک آن یور گریف اور آن یور سیڈنس, بیکاز اٹ از ناٹ سیپریٹ. ان کا کلینک, ان کے کلینک کا نام ہے انقلاب, بلکہ ان کو انوائٹ ہمیں ضرور کرنا چاہیے ٹو ٹاک, بیکاز شی از فیبولس. تو جسٹ ایون اف یو آر فیلنگ دیٹ پین, بی اویئر دیٹ اٹس ناٹ یو. اٹ ول پاس, لیٹ اٹ پاس, اینڈ وین یو آر ریڈی ٹو لیٹ اٹ پاس, you will slowly allow yourself also to focus on what is beautiful, whether that is your eyesight, or it is your lovely hair, or it is your smile or your capacity to smile, or it is your mother, or it is your sister. Even if you're lying and you're not feeling it but you're thinking of these things, practice thinking of them, because practice will make things permanent. And I think ایک بہت بڑا جو لوگ آتے ہیں میرے پاس اکثر, one thing they battle with is loneliness. I felt very lonely. I still feel lonely sometimes, even though I know I am not alone, because I have been into ghars and I have been on tree tops for one week at Takaf, and in the middle of a jungle and a tree. And I have known even there on that tree, I am not alone. This tree is alive. The wind is alive. صبح سورج جو مجھے جگاتا ہے وہ alive ہے. کیسے کہہ سکتی ہوں کہ میں اکیلی ہوں؟ جس دھرتی پہ میں پیر رکھ رہی ہوں وہ زندہ ہے, مجھے اس کا احساس نہیں ہے, اس آب و ہوا کا احساس نہیں ہے, اس سورج کا احساس نہیں ہے, ان درختوں کا نہیں ہے, ان پرندوں کا نہیں ہے, جو سب میرے ارد گرد ہیں. لوگوں کو تو چھوڑو, لوگوں میں تو پھر بھی انسان اکیلا پن محسوس کرتا ہے. پھر آپ کے سکن پہ اتنی بیکٹیریا ہے جو آپ کے ساتھ اچھل رہی ہے 24 گھنٹے. پھر آپ کے گٹ کے اندر, انتڑیوں کے اندر مائکرو بایوٹا ٹریلینز کے حساب سے, جن کے چھوٹے چھوٹے پنجے ہیں جو اس وقت آپ کے انتڑیوں میں آپ کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ ہم نے کہانی بنا لی ہے اپنی کہ ہم اکیلے ہیں. ہو ہی نہیں سکتے, ہو ہی نہیں سکتے. ہم ایک سمندر میں, ایک دریا میں ڈراپس ہیں, تو وہ تمام دریا ہمارے ساتھ زندہ ہے. تو یہ ہم نے ایک یہ والا برین ہے نا, یہ کہانیاں بناتا ہے. کریٹو برین ہمارا یہ بہت پیارا برین بھی ہے, اسٹریٹجیز ہی بناتا ہے, لیکن کبھی کبھی یہ کہانیاں الٹ بنا دیتا ہے, بے وجہ کی کہانیوں, اور ہم اس لوپ میں پھنس جاتے ہیں. سو یو چینج دا میننگ
of why of what you want to feel. You become cartographer, you become the map maker of your emotions. Are your emotions your master, or are you the master? You decide that, and keep doing the work on yourself. It's a lifelong project work. I hope I, to an extent. Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum assalam. It was truly heartwarming to listen to you. Thank you so much. I want to share as well as I want to ask. مجھے لگتا ہے سفر ہر انسان کی زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اب مشکلات پڑ رہی ہیں. ناؤ یو ہیو ٹو ڈیل ود دیم. مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ میرا بہت جلدی شروع ہو گیا تھا. آئی واز 14 when I got married to a man double of my age. So I was also diagnosed cancer. And then I got to know, since it was ovarian cancer, so I cannot give birth to kids. My husband married another woman. Sorry, I'm getting emotional. I somehow got the opportunity to complete my degree. میں نے سب کے اندر پڑھائی نہیں چھوڑی تھی. میں 8th کلاس کے بعد شادی ہوئی تھی تو میں پرائیویٹلی پڑھتی رہی. میں نے BA بھی کر لیا. اس کے بعد I asked my husband legally, since gladly according to law of Pakistan, اگر دوسری شادی کرنی ہے تو پہلی بیوی کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں نے کہا آپ کر لیں. میں تب BA کری تھی, آپ مجھے میرا BS کروا دیں, میں اس کے بدلے آپ کو اجازت دے دیتی ہوں شادی کی. تو now I am in Kinnaird College in my last semester of English literature. So but sometimes it feels like وہ سفر بہت لمبا ہو گیا ہے. وہ آج بھی بہت مشکل ہے اتنی ینگ ایج میں کسی کے ساتھ شادی جیسے رشتے میں آنا جو کلچرلی, ایموشنلی, مینٹلی, فزیکلی ہر طرح باؤنڈ ہو جاتے ہو, پھر اس شخص کو چھوڑنا. اینڈ دین سینگ یور مدر بینگ ان این ابیوزو ریلیشن شپ ود یور فادر. تو اٹس اے کانسٹنٹ جرنی. کبھی کبھی آپ امید ہار بیٹھتے ہو, آپ کام کر رہے ہو بٹ آپ کو کوئی ہوپ آپ کو نظر نہیں آتی. تو اس سب کے اندر وہ نماز ہے, سب کچھ ہے, بٹ کبھی کبھی تھک جاتے ہو. بالکل تھک جاتے ہو, بالکل تھک جاتے ہو. اینڈ allow yourself that exhaustion. allow it. allow yourself that exhaustion. It is tiring. 2 things I'll tell you. پہلی یہ کہ I work with children who have often been raped by fathers and brothers. And یقین کرو وہ آتے ہیں, 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا ہے کہ ان کی سرجری ہوئی ہے کیونکہ ان کو لڑکا ہے, اس کا اپنا والد اس کے ساتھ جنسی تشدد کر رہا تھا, تو اس کی سرجری ہوئی ہے, اس کو ٹانکے لگے ہیں, وہ آیا ہے, ہفتہ بھی نہیں گزرا ہے. اور جب میں جمپنگ کاسل لاتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ میں سوچتی ہوں کہ یہ تو بہت گہرے صدمے سے بھی گزرا ہے, لیکن وہ سب سے پہلا ہوتا ہے لائن میں, دھکے مار مار کے میں نے جمپ کرنا ہے. اس کو جہاں ملتا ہے نا خوشی کا موقع, وہ یہ بچوں میں ایک بڑی خوبصورت چیز ہے کہ یہ چھین لیتے ہیں. تکلیف میں بھی, درد میں بھی, جہاں ان کو موقع ملتے ہیں نا خوشی کے, وہ چھین لیتے ہیں. وہ اس پپٹ کے ساتھ اسمائل کریں گے, چاہے وہ بستر میں کیمو تھراپی کے ساتھ لیٹے ہوئے ہوں, وہ پھر بھی لیٹ کے مجھے کہیں گے. ایک بچی ہے ابھی بنایا فاطمہ, only a few days, I don't know how long she has to live. ڈاکٹر نے جواب دے دیا, اس کی کینسر اس کے دماغ تک آ گیا ہے, وہ نابینا ہو گئی ہے, اور اس کی آنکھ نا ایک اتنی بڑی بن کے باہر آ گئی ہے. اتنی تکلیف میں ہے وہ. لیکن جب اس سے پوچھا کہ کیا چاہیے, اس کو گڑیا چاہیے, بیبی چاہیے جس کو وہ اپنے ساتھ سلا سکتی ہے. وہ ڈھونڈتے ہیں موقع خوشی کے. تو وہ موقع تکلیف میں بھی ڈھونڈنا, وہ ریسورسز جن میں سکون ملے. اور جہاں تھک جاتی ہو, یاد رکھو کہ ہماری جو سائیکل ہے, ہم نے اگر اوپر کی طرف جانا ہے تو ہم نے اپنی سائیکل کو یا گاڑی کو جس طرف ہماری منزل ہے اس طرف موڑ کے رکھنا ہے. کھائی میں تکلیف ہے, کھائی کی طرف دیکھیں گے تو گاڑی وہیں جائے گی, لیکن کئی کبھار کھائی میں ویسے ہی گر جاتے ہیں. نکلتے نکلتے بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر, اسٹاپ, پاز, فائنڈ تھنگز وچ الاؤ یو ٹو اسٹاپ. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اینی تھنگ, یو ڈونٹ ہیو ٹو prove anything. You can just go through, process your emotions, and then slowly walk with that cycle until you're ready to get back onto towards goals. And اگر میں آپ کو کہوں کہ بیٹی ایک سیکرٹ مشن ہے, آپ نے ایک پارسل جا کے میرے لیے دینا ہے ایک سیکرٹ لوکیشن پہ, ٹھیک ہے, اور آپ کو میں وہ پارسل دوں. آپ لاہور ایئرپورٹ سے جہاز پہ
آپ چڑھیں جہاز پہ لاہور ایئرپورٹ سے, اور آپ امیزون جنگل میں پیراشوٹ کے ذریعے ڈراپ کر دی گئیں. اب وہاں جب آپ اتری تو 3-4 میپس ہیں, آپ نے اپنے نیپ سیک اتارا تو اس کے اندر 3-4 میپس ہیں. ایک میپ میں لکھا ہوا ہے آپ کہاں سے آئی ہیں اور آپ اس وقت کہاں پہ ہیں, لیکن یہ بتایا ہی نہیں ہے کہ آپ نے جانا کہاں ہے. دیٹ میپ از ناٹ یوزفل. ایک دوسرا میپ آپ کھولتی ہیں اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کہاں سے آئیں, آپ نے کہاں جانا ہے, لیکن یہ نہیں بتاتا آپ اس وقت کہاں ہیں. تو پتہ نہیں آپ پہنچیں گی نہیں پہنچیں گی, کیا راستہ لیں گی, مطلب ریفرنس پوائنٹ ہی نہیں ہے ٹو اسٹارٹ دیٹ جرنی. شاید پہنچ جائیں, شاید نہ پہنچیں. ایک تیسرا میپ ہے, اب یہ دھیان سے سنیے گا. اس تیسرے میپ میں بیٹی آپ کو بتایا گیا ہے آپ کہاں سے آئی ہیں, اس وقت آپ کہاں پہ ہیں, اور ایگزیکٹلی آپ نے یہ چیز کہاں پہ ڈراپ کرنی ہے. تینوں چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں. اب اس تیسرے میپ پہ ایک چیز یوز لیس انفارمیشن, یو ڈونٹ نیڈ اٹ. واٹ از دیٹ؟ where you came from. You actually, in order to get to where you want to be in your life, you just need to know where you are right now and where you want to get to. The sooner you put down the luggage of your past, because you don't need it. You have learned valuable lessons from it. I have learned valuable lessons from my past. Valuable lessons about people, about what men can do to little children, about relationships. Valuable lessons about myself. I don't need to carry it with me. I use it only as a reference point when I am working with children who are abused, or that's it. I don't need to carry the pain, the fear, the shame, the guilt, the loneliness. I carried it for 44 years. It made me sick because it is a heavy burden to carry. Allow yourself to cry. Allow yourself to grieve. Allow yourself also to celebrate where you are now and where you are going. Even if that where you are going can change. کیونکہ میں نے دیکھا ہے جب میں اپنے کلائنٹ سے پوچھتی ہوں نا آپ کا پرابلم اسٹیٹ کیا ہے, اور وہ کہتے ہیں یہ میرا پرابلم اسٹیٹ ہے, اور میں کہتی ہوں آپ کا ڈیزائرڈ اسٹیٹ کیا ہے, اور وہ کہتے ہیں اچھا یہ میرا ڈیزائرڈ اسٹیٹ ہے. 5 سیشنز کے بعد ان کا ڈیزائرڈ اسٹیٹ چینج ہوا ہوتا ہے, کیونکہ وہ ڈیزائرڈ اسٹیٹ ہم نے پرابلم اسٹیٹ آف مائنڈ سے بنایا ہوا ہے. ہم نے پرابلم اسٹیٹ آف مائنڈ سے سوچا ہوا ہے کہ ہمیں یہ چاہیے, تو وہ گول ہی بدل جائے گا. جب آپ پرابلم اسٹیٹ سے نکل جائیں گے تو وہ گول تبدیل ہو جائے گا. تو آہستہ آہستہ give yourself space, small steps, and be very proud of yourself, because there is a journey from victim, lachari, to survivor. But dictionary meaning of survivor is someone who didn't die. That's not enough. There is a second journey from survivor to thriver. And when you start thriving, Betty, then you will never be a victim again. You might feel anger or you might feel sadness sometimes, it's human, but you will never be a victim. You will never stay in that victim state. So celebrate yourself and congratulate yourself for your incredible journey. And know that even in this, with all the suffering, He has given you ease. Only you know what that ease is. I cannot see or know for you what that ease is. So, but you will recognize that because you have the resilience and you have the vision for yourself. So celebrate yourself and please rest. Let your soul rest. جنا باغ میں کبھی جا کے بیٹھ جایا کرو. کبھی میں نے سوچا ہوا ہے کہ میں اپنے کھجوروں کے ساتھ بیٹھ کے وہاں کووں کے ساتھ افطاری کر لوں, کیونکہ اتنی پیاری آواز ہوتی ہے مغرب کی. اور یہ جو انرجی ہے اس کو ہارنس کرنا پکڑو. 5 وقت کی جو ہماری نماز ہے, 5 وقت, یہ سب مانتے ہیں کہ نہیں مانتے کہ سورج سے انرجی ملتی ہے نا. صبح فجر کے وقت وہ انرجی آ رہی ہوتی ہے ہمارے سیارے کے حصے میں, روشنی آ رہی ہوتی ہے
رنگ آ رہے ہوتے ہیں. فجر کے وقت ہمارے پورے مطلب پلانٹ کا جو ہمارا حصہ ہے انرجی تبدیل ہو رہی ہوتی ہے. As birds are waking up, energy is waking up. As light is coming in, energy is shifting. Then there's Zohar when the sun is at its peak and energy is completely different. Almost Jalali in the summer months, that energy is. And then there is Asar when that energy is balanced. And the world is the busiest. World ki apni energy hai. And then there is Maghrib, the goodbye to the day. My favorite time of the day. I don't find it sad. I think it's beautiful. It's a time to rest. Allow the beginning of the rest, کیونکہ اس میں بھی انرجی شفٹ ہو رہی ہے. چڑیاں ساری چہک رہی ہیں, اپنے گھونسلوں پہ جا رہی ہیں, لوگ گھر جا رہے ہیں, افطاری کا وقت ہو رہا ہے, انرجی شفٹ ہو رہی ہے, روشنی جا رہی ہے. اب ہم سولر پینل کی طرح رہیں گے, جو ہم نے دن میں جذب کی تھی روشنی اسی پہ رہیں گے. اور پھر عشاء, جب وہ روشنی بالکل ریلیکس ہو چکی ہوئی ہے تھوڑی حد تک. بٹ دی فیوریٹ پریئر آف آل از دا پریئر جو ہم پہ واجب نہیں تھی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب تھی, تہجد. بیکاز دا انرجی دین از جسٹ یو اینڈ ہم. سو harness the energy. Keep really powerful good people around you who will and when you are on this journey to be a better version of yourself, you will attract people on the same journey. And you've met me. میم آج UN وومن کا ایک لیٹسٹ ڈیٹا آیا جس میں یہ تھا کہ پاکستان میں ہر 3 میں سے 1 شادی شدہ خاتون ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہے. اور جو سب سے کامن وائلنس ہمارے ہاں ڈومیسٹک وائلنس میں ہم دیکھتے ہیں وہ سائیکلوجیکل وائلنس بہت ہی, جس کو بہت نارملائز کر دیا گیا. میم آپ کا اتنا ایکسپوئر ہے اور آپ اتنے ووکل بھی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک تو ہم اس پیٹریارکل اسٹرکچر میں ٹھیک ہے مرد بھی شکار ہو رہے ہیں, لیکن وہ باؤنڈ نہیں ہیں جس طرح سے خواتین یا باقی مائنورٹیز باؤنڈ ہو جاتی ہیں سسٹم کی وجہ سے. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہم اسٹیٹ اور انڈیویجول آواز تو اٹھاتے رہیں گے, لیکن جو فیمیل ایجنسی ہے اس کی کتنی ضرورت ہے کہ خواتین ہی خواتین کے اس پین کو نارملائز کر دیتی ہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, فلانا مسئلہ ہے. مطلب ہم سائیکلوجیکل وائلنس کو اور یہ جو ہم ولنریبل ہو جاتی ہیں خواتین, ہم آخر کب تک اس کو سیریس نہیں لیں گے؟ آئی فائنڈ کہ ولنریبلٹی ایک بہت بڑا پاور ہے. بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو اپنے جذبات اظہار نہیں کر سکتی اور ان کو لگتا ہے وہ بہت مضبوط ہیں. میرا خیال اپنے جذبات کو, جیسے بیٹی نے اظہار کیا ہے, اپنے جذبات کو اظہار کرنا, رو لینا بہت بڑی اسٹرینتھ ہے, بہت بڑا پاور ہے. اکثر کاش کہ میں یہ کہہ سکتی کہ تمام خواتین جو ابیوز فیس کر رہی ہیں وہ اتنی خود اعتماد ہوں اور اتنی انڈیپینڈنٹ ہوں کہ وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں اور وہ چھوڑ سکیں ان رشتوں کو جو ان کے لیے ٹاکسک ہیں. لیکن آسان نہیں ہوتا لوگوں کے لیے چھوڑنا, اور اس حال میں کہ آپ نہ چھوڑ سکیں اور آپ ایک زہریلے رشتے میں بندھے ہوئے ہوں, تو اس حال میں آپ نے ڈیمیج کنٹرول کرنا ہے. اپنے نفسیات کو اور اپنے غار ہرا کو اتنا اسٹرانگ بنا لینا ہے. اس کے لیے یو نیڈ ٹو ڈو دا ورک آن یور سیلف, بیکاز وین یو آر مینٹلی, آئی کیپ کالنگ اٹ غار ہرا از مائی میٹافور, لیکن جب آپ اندر سے اتنے مطمئن ہیں اور خود اعتماد ہیں اور آپ کا اس کے ساتھ رشتہ بندھا ہوا ہے, ڈسٹریکٹ نہیں ہوئے ہوئے آپ, کیونکہ اگر پہلا گناہ تکبر کا تھا تو دوسرا ڈسٹریکشن کا ہے. ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں, اس کی طرف سے انرجی 24 گھنٹے ہمیں مل رہی ہوتی ہے, ہمارا دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے. تو جب ہم اپنے آپ پہ اور اپنے مینٹل ہیلتھ پہ اپنا دھیان دیں گے اور اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنا دیں گے کہ اس زہریلے رشتے میں بھی ہم پہ کم سے کم اثر ہوگا, ہمارے نفسیات پہ کم سے کم اثر ہوگا. ہم ابھی ریسنٹلی میری کلائنٹ ہیں بہت ابیوسو ریلیشن شپ میں, فزیکل اینڈ ایموشنل, کیونکہ ان کے ہسبینڈ الکوہول ایڈکٹ ہیں. اب انہوں نے ابھی ریسنٹلی میرا ان کے ساتھ دونوں کے ساتھ ایک گروپ سیشن ہوا. اس گروپ سیشن میں میں نے دیکھا, کیونکہ وہ خاتون اپنے
آپ پہ کام کرتی رہی ہیں الگ سے, میرے پاس بھی آ رہی ہیں, الگ سے ایک تھراپسٹ کے پاس بھی جا رہی ہیں, تو وہ اپنے آپ پہ کام کرتی رہی ہیں. تو کل کی میٹنگ میں نے اتنی تبدیلی دیکھی کہ جب وہ آدمی اس پہ شک کر بھی رہا ہے یا اس پہ کچھ بول بھی رہا ہے تو اسے اثر نہیں ہو رہا تھا. وہ اس کو اسی طرح ہینڈل کر رہی تھی جیسے ایک پیشنٹ کو ہینڈل کر رہی ہو. اس کی نفسیات پہ نہیں کچھ ہو رہا تھا. اور اب وہ اتنی وہ ہو گئی ہے کہ اس نے اپنی بیٹیوں کو اور اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے کہ جب تک تم اس مرض سے تمہیں شفا نہ مل جائے, میں نے اپنی بیٹیوں کو اور اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرنا. میں آتی رہوں گی, وزٹ کرتی رہوں گی, لیکن ایک سیف انوائرمنٹ میں لوگوں کے ساتھ, تاکہ کبھی کوئی مجھ پہ ہاتھ نہ اٹھا سکے. وہ کام نہیں کرتی ہیں خاتون, یہ نہیں کہ وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ, شی از ٹرائنگ ٹو میک ہر سیلف فائنینشلی انڈیپینڈنٹ. ہر ڈاٹر از رائٹ ناؤ سپورٹنگ the mother. So it's not easy, but where there is a will there is a way. Where there is a will there is a way. I have seen people coming who work at my, ایک خاتون تھی کوثر جو ہمارے گھر آتی تھی شادمان میں, اب ماشاءاللہ تو اس کی بیٹی انجینئر بن گئی ہے, تو she doesn't work, لیکن وہ 3-4 گھروں میں کام کرتی تھی تاکہ اس کی اب تعلیم اپنے بچوں کو دے سکے. ایک اور لڑکی ہے اسی طرح کی, نبیلہ, تو میں وہ کھانا بناتی ہے لوگ کیٹر, اب وہ کیٹرنگ بزنس اس نے اپنا شروع کر لیا ہے. تو ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. آپ اگر یہ فیصلہ کر لیں میں نے رستہ اپنے لیے بنانا ہے, کیونکہ اگر آپ اپنی عزت نہیں کرتے نا تو پھر کوئی نہیں آپ کی عزت کر سکے گا. یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ دیکھیں یہ میری حد ہے. ہم خواتین کو خاص طور پہ حد نہیں سکھائی جاتی. محبت کی شکل جو ہے وہ قربانی ہے. کتنی اچھی ماں ہے, خود بھوکی ہے, اپنے بچوں کو کھلا رہی ہے. اب میں نے سیکھا ہے کہ نہیں, میں وہ ماں ہوتی تھی کہ اگر 2-3 اسٹیک بنے ہوئے, ہم کیمبرج میں رہتے تھے, اور 3 ادھر تو ہم کھانا مہنگا ہوتا تھا گوشت وغیرہ, تو میں 3 پلیٹ بناتی تھی اسٹیک کے. یہاں پہ تو ہانڈیاں بنتی ہیں نا پوری, تو میں اگر ایک ہانڈی بن رہی ہے, اگر ایک پلاؤ بنا ہے اور 10 دوست آ گئے ہیں ان کے, تو میں وہ ماں تھی جو کہتی تھی بچوں کو کھانے دو, میں کوئی ٹوسٹ پہ کچھ لگا کے کھا لوں گی. اب میں نے یہ بات سیکھی ہے کہ نہیں, اگر میری یہ عادت ہے تو میں اپنے لیے الگ سے پہلے کوئی بنا لوں, پروٹین, انڈا, کچھ بھی ہو, اتنی یہ نہ ہو. کیونکہ قربانی جو ہے ہمیں ٹرین کیا گیا ہے, قربانی قربانی قربانی. ایک تو بچہ خراب ہو جاتا ہے, سیلف انٹائٹلڈ ہو جاتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ میرا تو حق ہے, پھر وہ بیوی سے بھی وہ حق مانگتا ہے, بچوں سے بھی وہ حق مانگتا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو سکھائیں اور اپنے بیٹوں کی تربیت صحیح کریں, چھوٹے بھائیوں کی تربیت صحیح کریں. میری ابھی بیٹے کی اگلے مہینے ہاں ہونے لگی ہے, اگلے سال انشاءاللہ اس کی شادی ہے, میرے گھر میں بہو آئے گی. یہ میرا کام ہے کہ میں دیکھوں, میری نظر چیل کی طرح بہو پہ نہیں بیٹے پہ ہوئے گی, کہ کہیں اس کو نئے گھر میں تکلیف تو نہیں دے رہا, کہیں اس کی عزت پہ یا اس کو اسمال تو نہیں فیل کرا رہا. یہ مہمان نہیں ہے, یہ اس کا اپنا گھر ہوگا اس بچی کا, تو وہ کیسے اس کو فیلنگ آئے کہ یہ اس کا اپنا گھر ہے. یہ میرا کام ہے. تو ہم ماؤں کو بھی اپنے بیٹوں کی جو ہم تربیت دے رہے ہیں, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اویئرنیس پھیلائیں ماؤں میں کہ اپنی بیٹوں کو تربیت دو کہ عورت کی آزادی اس کا حق ہے, اور وہ ایک امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے باپ کو دی تھی کہ وہ سنبھالے, اس کی آپ بھی حفاظت کرو. اور آپ لوگ آپس میں رشتہ ایسے بناؤ کہ آپ ڈسکشن کر کے آگے بڑھیں. اب میرے اور علی کی شادی میں اجازت نام کا لفظ نہیں ہے, حالانکہ میری ساس پرانے خیال آتی ہیں, وہ یہی کہتی ہیں کہ آپ کا مزاجی خدا ہے, آپ یہ ہے وہ ہے, لیکن میرے اور علی کے اب آپس میں وہ فیلنگ نہیں ہے. ہم لوگ برابر ہیں. جب بچے بڑے ہو گئے تھے تو میرا آٹومیٹکلی کام زیادہ بڑھ گیا تھا, میں نے اجازت نہیں مانگی. اب چھوٹی میری 4 سال کی ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر میں ٹریول کر رہی ہوں علی اس کو ٹائم دے سکے, اگر علی ٹریول کر رہا ہے میں زیادہ دھیان دے سکوں. یہ چیز میں نے اپنی والدہ اور والد سے سیکھی, جو کہ میرے والدہ اور والد 60 سال سے اکٹھے تھے اور ان کی لو میرج تھی. میں نے آج تک ابو کو نہیں یہ سنا ہی نہیں کبھی.
میری امی ایک انہوں نے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی تھیں, دادی کے ساتھ رہتی تھیں, لیکن کیونکہ ان کو یہ ابو کی طرف سے ٹوٹل حوصلہ تھا کہ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں, ان کا اور دادی کے ساتھ بھی ان کا بڑا خوبصورت رشتہ تھا, انہوں نے ہمیں بھی پالا پوسا, کام بھی کیا. تو یہ ایک بیلنس جو ہے نا, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں اور اپنے بیٹوں کو یہ تربیت دیں. اور آدمیوں کے بغیر عورت نہیں آگے بڑھ سکتی, عورت کے بغیر آدمی نہیں آگے بڑھ سکتا. یہ ہم دونوں نے ہی اس دنیا کو ایک بہتر جگہ اکٹھے بنانا ہے. اس قدر اب لاہور کو دیکھیں, لاہور میں پولوشن کے وقت, اسماگ کے وقت, یقین کیجئے لوگوں کی فرٹیلیٹی ریٹس پہ اثر ہوا ہے اس اسماگ کی وجہ سے, پولوشن کی وجہ سے. لوگوں کے نفسیات پہ اثر ہوا ہے, بچوں پہ اثر ہوا ہے, بچوں کی ڈیفارمیٹیز, کینسرز, الرجیز, لنگ ڈیزیزز. اب اس ماحول کو بہتر کرنا کیا صرف عورت کا کام ہے یا صرف آدمی کا کام ہے؟ نہیں, یہ ہم دونوں کا کام ہے. گھر دونوں نے چلانا ہے. اور اگر آدمی ایسا نارسسسٹک بیمار نارسسسٹ ہے کہ وہ عورت کو وہ عزت نہیں دے سک رہا, تو ہمارے دین نے ہمیں, ہمارا واحد دین ہے اور ہماری واحد کتاب ہے جس نے ہمیں حق دیا ہوا ہے کہ ہم اس رشتے سے دور ہو جائیں, چاہے ہم آدمی ہوں یا عورت ہوں. اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے اپنے نفسیات پہ تشدد ہو رہا ہے, ہمیں حق ملا ہوا ہے کہ ہم الگ ہو جائیں, تو ہمت کریں. پھر ہم وہی بات جو یہاں پہ اس دن جواد جی نے کی تھی کہ کیوں ٹارچرس ریلیشن شپ میں رہتے ہیں, وائی. اور طلاق کو جو ہمارا کیونکہ سب کانٹیننٹ ہندوؤں کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں, طلاق ہندوؤں کو الاؤڈ نہیں ہے. ہم نے ایک سیاپا بنا دیا ہے. ایسے میں بہت سارے اچھے گھروں کو جانتی ہوں, جیسے کہ میری ایک اس طرح کی بڑی بہن جیسی ہیں, طلاق شدہ ہیں, لیکن اپنے بہت ایک مہذب ریلیشن شپ ہے اپنے ایکس ہسبینڈ کے ساتھ. دونوں نے اپنے بچوں کی بڑے پیار سے پرورش کی الگ سے. تو کوئی مطلب کہ جو ہمارے زہریلے رشتے کی وجہ سے بچے نہ افیکٹ ہو جائیں. تو ہمیں تو اجازت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے سوچ سمجھ کے یہ اجازت دی ہے نا کہ کوشش کے بعد الگ ہو جائیں. تو میں عورت کو خود اعتمادی اور عورت کو اپنے آپ پہ کام کرنا, یہ عورت کا فیصلہ ہے کہ میں نے اپنے آپ پہ کام کرنا ہے. جی میم, کافی ساری ہوگی, بس ایک آخری پوائنٹ جو اس میں وہ میم کہ اس پہ آپ کو نہیں لگتا کہ سارا فوکس ہم پھر وکٹم, لائک جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ویئر دیر از اے ول, لائک اگر تو آپ کی لائف میں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو ٹھیک ہے, آپ کو خود سے کرنا ہے, اپنے آپ کو امپاور کرنا ہے, سب کچھ کرنا ہے, لیکن جو آپ کی سائیکلوجیکل ہیلتھ ہے وہ صرف آپ پر بیس نہیں کر رہی, وہ ارد گرد انفلوئنس ہو رہا ہے آپ کے اوپر. کیسے؟ لائک اگر آپ ذہنی طور پر وائلنس کا شکار ہو رہے ہیں تو آپ وائلنس کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر آپ ایڈلٹ ہیں, میں بچوں کی نہیں بات کر رہی کیونکہ بچے تو بالکل لاچار ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ ایک خود مختار میں خود, یس میم, جو آپ نے کہا کہ خود مختار, لائک ہمارے پاس یہ اس کے لیے بھی ریسورسز چاہیے, انفارمیشن چاہیے, لیکن ہماری بہت بڑی تعداد ہے جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں, اور وہ رشتہ اسی وجہ سے نہیں توڑ سکتے ہیں وہ لوگ. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رشتہ بھی اس نے توڑنا ہے جو شکار ہو رہا ہے, ہمیں زیادہ فوکس ان لوگوں پر کرنا چاہیے جو ارد گرد ہمارا جو اوور آل بیہیویئر ہے اس کو چینج کرنے پر بات کرنی چاہیے. آئی نو فار اے فیکٹ میں کسی کا بیہیویئر نہیں بدل سکتی سوائے اپنا. میں کسی پہ میں کر ہی نہیں سکتی. اور دوسری چیز, آئی آلسو نو فار اے فیکٹ میں ایک ایسے معاشرے میں رہتی ہوں جہاں پہ اب ہم رپورٹ کر سکتے ہیں, ڈومیسٹک ابیوز کو بھی رپورٹ کر سکتے ہیں, ہراسمنٹ کو بھی رپورٹ کر سکتے ہیں. آگے ہم انہی سسٹمز کو مضبوط کرتے جائیں تو یہ بہتر ہوگا, ہمارے لیے بہتر ہوگا. لیکن آپ کہیں باہر کی مطلب فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں بھی چلے جائیں, یہ چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ. لیکن ہمیں اسے کرائم کی حیثیت تو دینی ہوگی نا, لائک کرائم کی حیثیت بالکل ہر حال میں, اور اس کے بعد امپلیمنٹ کرنا ہوگا کہ اگر ایسا کوئی کر رہا ہے تو سزا ملے. ایک بالکل ایک وہ چیز ہے کہ آپ اپنے سچویشن کے لیے کسی حد تک آپ اکاؤنٹیبل ہیں, کسی حد تک آپ اکاؤنٹیبل ہیں. آگے یہی ہمارا کام ہے کہ ہم اس معاشرے کو ایک زیادہ محفوظ جگہ بنائیں, عورتوں کے لیے, بچوں کے لیے, جہاں پہ اس طرح کے آدمیوں کو یا عورتوں کو, کیونکہ تشدد صرف آدمی نہیں کر رہے ہوتے, اور ڈومیسٹک ابیوز اور ایموشنل ابیوز گھروں میں عورتیں بھی عورتوں پہ کرتی ہیں حد سے زیادہ.
تو وہی ہم کرائم کا اسٹیٹس اس کو دیں, اور اس لحاظ میں ہم پولیس کریں اور ہم دیکھیں کہ ہاں ہم رپورٹ کریں کہ اس گھر میں یہ آدمی ہے, یہ عورت اس عورت پہ تشدد کر رہی ہے, اور ہم ایک سپورٹ سسٹم بنیں. ہم کس طرح کا سپورٹ سسٹم ہے؟ اب اگر ہمیں پتہ ہے کہ کہیں کسی گھر میں تشدد ہو رہا ہے, کیا ہم جا کے کہتے ہیں اس بہن کو کہ اگر آپ کو سپورٹ سسٹم چاہیے میں یہاں ہوں موجود؟ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ نہیں, ہم نے نہیں انوالو ہونا. تو ہم اپنی ایک کمیونٹی بنائیں, کیونکہ ایک عورت کے لیے بھی جا کے انوالو ہونا مشکل ہوتا ہے. ایک کمیونٹی بنائیں جس طرح المورید کی کمیونٹی بنی ہوئی ہے. ہم ایک ہیلپ لائن بنائیں, بلکہ ایک ہیلپ لائن ہونی چاہیے ڈومیسٹک ابیوز کے لیے. مجھے دوسری دفعہ موقع ملا آپ سے ملنے کا, اور دوسری دفعہ آپ مجھے پہلے سے زیادہ اچھی لگی ہیں, پرسنالٹی. میرا کوشچن یہ ہے کہ جب ہم لوگ پین وغیرہ میں ہوتے ہیں یا اسٹرگلس میں ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو تو بتا لیتے ہیں کہ ہم پین میں ہیں یا پھر اٹ ول پاس, پر دوسرا کوئی جب پین میں ہو اور آپ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے, آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہو کہ وہ پین میں ہے, پر کئی دفعہ آپ کو ورڈس نہیں ملتے یا پھر آپ ان کو کنسول نہیں کر سکتے, تو کیسے کیا جائے؟ بہت اچھا سوال ہے, بہت بہت مشکل بات ہے. میرے خیال میں جب مجھے کینسر ہوا تھا میری ماں پہ زیادہ تکلیف گزری تھی بنسبت میرے. آئی تھنک امی کے لیے اٹ واز مچ ٹفر. اور یہ بس ہم ایک چیز یاد رکھیں کہ اگر کوئی گرا ہوا ہے, اٹھانے کے لیے ایک تو ہمیں کھڑا ہوا ہونا چاہیے. اگر ہم بھی گر جائیں اور ہم بھی اس ڈپریشن میں چلے جائیں تو دین وی آر یوز لیس. لیکن ہم ہاتھ بڑھا سکتے ہیں, ہم ہاتھ بڑھا سکتے ہیں. اٹھنا اس نے خود ہے. all we can do, sometimes all we can do, سائیکالوجی میں اس کو کہتے ہیں ہولڈنگ اسپیس, کہ آئی ایم ہیئر. if you ever want to talk to me, if you need anybody, I know you're suffering, I'm here. all you can do sometimes is just say کہ میں ہوں. باقی جو اس کا بیٹل ہے وہ اسی کا بیٹل ہے. اس کو ہم ریسورسز آفر کر سکتے ہیں کہ یہ ریسورسز ہیں, پر وہ جائے نہ جائے یہ اس کی اپنی مرضی ہے. اینڈ دس از اے ویری پینفل ٹروتھ. جب آپ دیکھتے ہیں کسی کو جن کو آپ, وہ انسان جس کو آپ چاہتے ہوں, اور وہ خود ہی اپنے آپ کو تباہ اور برباد کر رہا ہے, اور وہ خود ہی غم میں یا تکلیف میں ڈوبتا جا رہا ہے. I know my husband is very open about it. Both my husband and I, ہم دونوں نے میڈیکل ہیلپ لی تھی اپنے ڈپریشن کے لیے. میں نے چند سالوں تک کے لیے لی تھی اور علی نے 3 مہینوں تک کے لیے لی تھی. ان کے فادر کی ڈیتھ کے بعد علی بالکل پیرالائز سے ہو گئے تھے, تو انہوں نے میڈیکل ہیلپ لی. تو کبھی کبھار میڈیکل ہیلپ بھی ہم لے سکتے ہیں, یہ ایک آپشن ہوتا ہے. کبھی کبھار اور ریسورسز ہوتے ہیں آپ کے ارد گرد, تھیراپی کے ہوتے ہیں, کوچنگ کے ہوتے ہیں, ورزش کے ہوتے ہیں. ایک ہم سائیکالوجی میں کہتے ہیں ری فریمنگ یور ریالٹی. ٹیک دیٹ پرسن آؤٹ آف دیٹ انوائرمنٹ اینڈ ری فریم. جب میں چھوٹی تھی اور میں بہت الجھی ہوئی تھی اور میں بہت تکلیف میں تھی, کیونکہ میں نہیں جاتی تھی, مطلب آئی ڈڈنٹ انڈرسٹینڈ کہ میں اپنی تکلیف اپنے آپ پہ کیسے کام کروں. تو مجھے کہاں سکون ملتا تھا؟ سروس میں, خدمت میں. تو میں 17-18 سال کی عمر سے یتیم خانوں میں نے جانا شروع کر دیا. ایدی صاحب کے ساتھ بھی میں نے کام کیا, ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. SOS میں کیا, مشنریز آف چیریٹی میں کیا, مجھے سکون ملتا تھا ادھر. تو یہ ایک انسان کو مختلف آپشنز دینا کہ ان کو کن چیزوں سے شاید سکون مل سکے. کئی لوگوں کو آرٹ میں ملتی ہے, کئی لوگوں کو میوزک میں ملتی ہے, کئی لوگوں کو عبادت میں ملتی ہے. میرے خیال میں ہر چیز کے ساتھ اگر آپ عبادت کو ایک بونس کر دیں تو وہ مزید اور سکون ہو جاتا ہے. کبھی کبھار لوگ مسلح پہ بیٹھے رہتے ہیں لیکن ان کو سکون نہیں مل رہا ہوتا, کیونکہ آپ نے اپنے دماغ کو لڑا کے اپنے آپ کو ایک اور اس سچویشن سے نکال کے ایک اور سچویشن کے ساتھ ایکسپوز کرو. چاہے وہ یہی سچویشن ہے کہ آپ یتیم خانے میں جا کے افطاری کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ, کیونکہ ایک اور ہیومن نیڈ ہے اہمیت. ہمیں اہمیت ملتی ہے اپنے کام سے, اپنے رشتوں سے.
تو یتیم خانوں میں بچوں کو اہمیت کہاں سے ملتی ہے؟ ان کو نہیں ملتی. تو جب آپ جا کے وزٹ کرتے ہیں انہیں اور دوسری بار جاتے ہیں, تیسری بار جاتے ہیں, ان کو ایک اہمیت ملتی ہے. تو اور آپ کو بھی ایک طرح سے اہمیت مل رہی ہوتی ہے کیونکہ آپ کسی اور کے لیے اہم بن جاتے ہیں. تو میرا ایک یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب اور کچھ نہ ملے تو خدمت خلق کی طرف جاؤ. کئی لوگ میں جانتی ہوں جو جانوروں کے شیلٹرز کھولتے ہیں. یہ جو ACF ہے, عائشہ چندریگر فاؤنڈیشن, جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا اینیمل شیلٹر ہے, اور گدھوں کو, کتوں کو, بلیوں کو, جو کہ ڈنگر ہیں جن کو ٹارچر کیا ہوا ہے, اونٹ جن کی ٹانگیں کاٹی ہوئی ہیں, انسانوں نے مارا ہوا ہے, یہ لڑکی وہاں پہ ان کے لیے ایک شیلٹر بنایا ہوا ہے جہاں پہ وہ اتنے خوش ہیں وہ جانور. کئی جانور جن پہ ہم انسانوں نے تیزاب پھینکا ہوا ہے یا ان کی ٹانگیں کاٹی ہوئی ہیں. لیکن یہ اس لڑکی نے یہ کام کیوں شروع کیا؟ اس سے بھی ریسنٹلی اپنے ایک ویڈیو میں بیان کیا کہ وہ خود تشدد کا شکار رہی ہے اپنی زندگی میں. تو کبھی کبھار تکلیف سے نکلنے کے لیے ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم کسی اور کی تکلیف کا سہارا بن جائیں. یہ بھی ایک آپ آپشن دے سکتے ہیں اس انسان کو. جب میں جاب کیا کرتا تھا آپ کی وجہ سے مجھے روزانہ ڈانٹ پڑتی تھی کیونکہ میں ان کا مارننگ شو دیکھتا تھا اور لیٹ ہو جاتا تھا. شو اتنا اچھا ہوتا تھا کہ اتنا اچھا کبھی تک مارننگ شو کسی بھی فیمیل ہوسٹ نے کیا نہیں. تو سوال یہ ہے میرا کہ آپ نے ماڈلنگ, ایکٹنگ, وہ میرے آس پاس ڈرامہ میں نے بڑے شوق سے دیکھا, اور بڑے ڈرامے آپ کے, سنجے نگر ایک آپ کا پروجیکٹ تھا. اچھا, اب یہ سارے کام ہیں, اب آپ ایک اسکالر کی حیثیت سے نہیں اسکالر تو بالکل ناؤز باللہ بالکل بھی نہیں. میں اسکالر کی حیثیت سے بالکل نہیں ہوں. میں آئی تھنک بہن کی حیثیت سے بات کرتی ہوں, یا دوست کی حیثیت سے بات کرتی ہوں. شیئرنگ نالج آپ کر رہی ہیں, اپنا شیئرنگ مائی سیلف, آئی تھنک مائی ایکسپیرینسز آپ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ نے ماڈلنگ, ایکٹنگ, یہ مارننگ شو اور اب یہ شیئرنگ نالج والا جو سلسلہ ہے, سب سے زیادہ ان چاروں کاموں میں یا 5 کام جو آپ نے کیے, سب سے زیادہ کس میں انجوائے کیا آپ نے؟ اور اگر آپ نے خود ہی اپنی ایج باتوں بات میں بتا دی 44 ایئرس 52, اب اس میں چاہوں گا کہ جو سب سے آپ کا زندگی کا جو بہترین 1 سال ہے آپ کا, وہ کون سا ہے وہ بتائیے. اور مجھے ویسے بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے, میں نے آپ کے وہ بھی انٹرویوز دیکھے ہیں جب آپ کینسر میں تھی اور کینسر بالکل, بس میں ورڈ یوز نہیں کرنا چاہ رہا تھا, بہرحال وہ بھی نہیں, مجھے تو اپنی شکل اچھی طرف لگی ہے جب میں گنجی ہوئی ہوں. اچھا, اس سے پہلے تو مجھے اچھی نہیں لگتی تھی. جب میں نے شیشے میں پہلی بار دیکھا, مجھے یاد ہے امی نے میرے بال شیو کیے تھے کیونکہ میں گر گئے تھے سارے نا, بس ایک یہاں پہ پلیٹ بن گیا تھا. تو جب ایک بال اترے میں بڑی ڈر رہی تھی, لیکن جب اترے ہیں تو میں نے پہلی بار, میری امی بڑی خوبصورت ہیں, ان کی ہری ہری آنکھیں ہیں, وہ فلم سٹار ٹائپ لکس ہیں ہمیشہ سے نا. تو میرے لیے حسن کا معیار بہت اونچا رہا ہے. مجھے لوگ مڑ کے کہتے تھے تمہاری ماں اتنی خوبصورت ہے, اتنی خوبصورت ہے, بالکل اپنے باپ پہ گئی ہو. جو کہ وہ بھی بڑے پیارے تھے, لیکن وہ ایک پیارے آدمی تھے نا, مرد ٹائپ آف حسن تھا ان کا. تو مجھے کبھی مطلب شروع سے ہی مجھے حقیقت پسند میں عورت ہوں, مجھے نہیں اتنے کوئی تھے اپنے آپ کے بارے میں. لیکن جب میں گنجی ہوئی ہوں نا تو مجھے اپنی آنکھیں اتنی پسند آئیں, اور میں نے پہلی بار اپنی مسکراہٹ دیکھی اور مجھے اپنی مسکراہٹ اتنی پسند آئی کیونکہ یہ بلب کی طرح واضح ہو رہی تھی اس شیشے میں. اور وہ نرس نے مجھے کہا کہ شیشے میں دیکھنے سے پہلے پٹ دیٹ بلیک تھنگ دیٹ یو پٹ ان یور آئیز, کاجل لگاؤ. تو میں نے شیشے میں دیکھنے سے پہلے کاجل لگایا, اینڈ دین شی سیڈ ناؤ وین یو لک ان دا مرر اسمائل. تو جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی, میں نے اسمائل یوں کر رہی تھی اور میں نے کہا اوہ اتنی اچھی اسمائل. تو میرا بہت سال تک میرا ڈی پی 2 سال تک میرا جو فیس بک, انسٹاگرام, ہر چیز کی ڈی پی میری گنجی شکل دی تھی. حالانکہ لوگ بڑا مذاق اڑاتے تھے, بندریا یہ وہ سب کہتے تھے, لیکن مجھے تو جانوروں کا بھی اتنا شوق ہے. تو میں کہتی تھی کہ کہنے دو, مجھے تو بہت پسند آئی اپنی شکل اس وقت. کوئی ایک ایسا سال میں نہیں کہہ سکتی, کیونکہ میرے لیے جو سب سے خوبصورت مرحلہ ہے نا وہ ہمیشہ یہ مرحلہ ہے, موجودہ مرحلہ, یہی, کیونکہ یہی مرحلہ میرا مستقبل بنا رہا ہے, اور یہی مرحلہ حقیقت ہے. اور ماضی بھی حقیقت نہیں ہے, وہ ختم ہو گیا نا, وہ تو ایک سراب کی طرح بس دھندلایا ہوا ایک پیچھے. اور مستقبل بھی حقیقت نہیں ہے, وہ آیا ہی نہیں ابھی تک, شاید آئے نہ آئے کیا پتہ. تو یہی ایک حقیقت ہے, یہی ایک مرحلہ ہے.
جو مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے کام کے لحاظ سے، جو بچوں کے ساتھ کام ہے، جو یتیم خانے میں کام ہے، اس سے بڑھ کے کوئی کام ہے ہی نہیں. وہ میرا صراط المستقیم ہے، وہ میری سچائی ہے، وہی میرے بڑھاپے کا مجھے میں نے سوچا ہوا ہے. میں امید لفظ نہیں استعمال کرتی، میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ویژولائز کروں کہ یہ چیز چاہیے، یہ اس طرح پاکستان میں چائلڈ پروٹیکشن سسٹم ایسے لگے گا، یہ اٹ ول ساؤنڈ لائک دس. فلسطین جب فری ہوئے گا ایسے ساؤنڈ کرے گا، ایسے لگے گا. اس تصویر میں کروڑوں ہاتھوں میں میرا ایک ہاتھ ہو، جو شاید میری جانے کے بعد ابھرے اور سامنے آئے، لیکن بننے میں اس بیج کو بونے میں میرا ایک ہاتھ ہو. یہ میں کوشش کرتی ہوں. اور بچے، اگر آپ کبھی آئیں، میں دعوت دیتی ہوں آپ سب کو کہ آپ آئیں اور یتیم خانے میں بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں. وہ بچے میرے سب سے بڑے استاد ہیں اور وہی میرا رستہ ہیں. وہی مجھے سکھاتے ہیں کہ مجھے کتنے شکر میں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اتنے شکر میں ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تکلیف کے سوا. لیکن وہ پھر بھی خوش ہو جاتے ہیں جب میں آتی ہوں اندر. ماما چھلانگیں مارتے ہیں، ہم گانے گاتے ہیں، ہم کہانیاں سنتے ہیں، ہم جھپیاں مارتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی باتیں سنتے ہیں، ڈانٹ بھی کھاتے ہیں وہ مجھ سے. تو وہ کیسے اتنے خوش ہیں جن کے والدین نے ان کو پھینک دیا ہو یا تشدد کیا ہو ان کے اوپر، یا گزر گئے ہوں، اتنے برے حالات میں رہ رہے ہیں، کیسے اتنے خوش ہیں. تو اگر وہ ہیں تو پھر مجھے کوئی اجازت ہی نہیں ہوتی کہ میں زیادہ دیر اور یہ دیکھا ہے میں نے، پتہ ہے میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں، اچھی خاصی بیٹھی ہوئی ہوں، تو اس کرسی پہ دکھ کی چادر پڑی ہوئے گی. تو مجھے عادت ہے میں کچھ دیر گھڑتی جاؤں گی، پھر میں اٹھوں گی، جاؤں گی، دکھ کی چادر اوڑھوں گی، بیٹھ جاؤں گی اس میں بلا وجہ. تو یہ ایک چیز تو ہوتی ہے نا جو جائز، ایک آپ تکلیف سے گزر رہے ہوں اس وقت تو، اور دوسرا ہے کہ آپ بلا وجہ. عنایا فاطمہ جس بچی کا میں نے ذکر کیا، 3-3.5 سال کی ہے، وہ ماں جس کی گود میں وہ بس دن گن رہی ہے، وہ تکلیف جس سے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے میں اس تکلیف سے کوئی ماں نہ گزرے. تو میں کون ہوں پین کو پاور بنانے والی؟ مجھے تو صرف پاور اور پلیجر اور آسانی نظر آتی ہے. تو لیکن آپ اس بات سے بھی خوش ہوئیں گے سن کے کہ اب ڈانٹ بہت کم پڑتی ہے لوگوں کو مجھ سے. بہت بڑا غصہ تھا. میں مارننگ شو ہوتا تھا اور یہ لوگ ریہرسل، یہ لوگ ریسرچ کر کے آتے تھے. ابھی آ کے اب میں نے ریسرچ کرنا ہے، بھٹو پہ ویک ہے، ابھی بھٹو پہ ریسرچ کرنا ہے، یا عمران خان کا انٹرویو ہے یا کسی کا، اور مجھے ریسرچ ویکیپیڈیا سے نکال کے دے رہے ہیں. لے جاؤ پھاڑ کے میں کھیل. تو اب میرے خیال میں میرے میں وہ تحمل آ گیا ہے. اسی لیے مجھے بڑا پیارا لگتا ہے. لوگ ایج سے بڑا گھبراتے ہیں. میری 20s میں بس میرا دل ٹوٹا رہتا تھا، 30s میں غصے میں رہتی تھی، 40s میں اس میں اور الجھنوں میں پڑی رہتی تھی. اب مجھے ابھی تو تحمل شروع ہوا ہے، تو آگے کا سفر بس تحمل ہی سیکھ رہی ہوں میں انشاءاللہ. تو یہ مجھے بڑا پیارا لگ رہا ہے، بڑے ہونا، بزرگ ہونا. جب کوئی دیکھتا ہے کہ میں سوچتی ہوں لوگ، خواتین اپنی لائنوں سے گھبراتی ہیں، ان سے ارے بھائی یہ لائنیں تو ہیں ہماری کہانی ہے، یہی تو ہے ہماری کہانی کی کا پروف، یہی تو ہمارا داستان ہے. تو میں تو بڑی ایکسائٹ ہوتی ہوں، خوش ہوتی ہوں. اور پھر میں سوچتی ہوں کہ وہ وقت آئے گا جہاں بھی ابھی یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ پوچھتے ہیں کیا کر رہی ہو. ہائے وہ وقت آئے گا جب کوئی پوچھے گا ہی نہیں، کیونکہ میں اتنی بوڑھی بزرگ ہوئیں گی، لوگ کہیں گے کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسے. یہ اور ہو سکتا ہے میں بہت کچھ کر رہی ہوں. مائی مدر از مور ایکٹیو دین می ایٹ 76 الحمد للہ ماشاء اللہ. تو ہو سکتا ہے میں بہت کچھ کر رہی ہوں، لیکن کم از کم معاشرہ مجھے یہ اجازت دے دے گا کہ میں کرسی پہ بیٹھ کے چڑیاؤں کو دیکھتی رہوں پورے دن. تو یہ تو بہت ایک ایکسائٹنگ چیز ہے. ابھی ہم لوگ پتہ نہیں. نادیہ یہ نا ہیپینس کا نا بہت بڑا لٹمس ٹیسٹ ہے، کیونکہ میں ٹریننگز کرواتا ہوں. ابھی یہاں بھی اگر میں بچوں سے پوچھتا، عموماً جب میں ٹریننگز کرواتا ہوں تو جب میں پوچھتا ہوں کہ آپ کا زندگی کا کون سا بیسٹ ایئر ہوتا ہے، تو عموماً لوگ کہتے ہیں یونیورسٹی لائف جو ہے ہماری بہت بہترین ہوتی ہے. اس کا مطلب
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا کہیں پہلے ہیپینس کا لیول ہائی تھا اور اب کم ہے. تو جو کرنٹ والا جو آپ نے بتایا نا, اس کا یہی بڑا مزہ آ رہا ہے یہی زندگی اس کا کا ایکچوئل جواب ہے. یونیورسٹی لائف اف نہیں بٹ دیکھیں وہ ہر دور کا اپنا مزہ ہوتا ہے, اپنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, اپنے چیلنجز ہوتے ہیں. آج کے اپنے میرے چیلنجز ہیں تو, لیکن حقیقت جو ہے نا وہ یہ مرحلہ ہے, باقی کچھ چیز حقیقی ہے ہی نہیں. اٹ از ناٹ ریئل, اٹ از جسٹ میموری. اور وہ میموری بھی اب سائیکالوجی میں نے سیکھی ہے تو ہم میموریز کو بھی ڈسٹارٹ کرتے ہیں, ڈیلیٹ کرتے ہیں, چینج کر دیتے ہیں اپنی میموریز کو. کیسے ہم ایک چیز کو یاد کر رہے ہیں. اکثر یہ مجھے جس کمرے میں میرے ساتھ پہلی بار حادثہ ہوا تشدد کا, میں 4-5 سال کی تھی, اس کمرے کو میں ہمیشہ بہت بڑا ویژولائز کرتی تھی. جب میں واپس گئی چند سال پہلے اس کمرے کو دیکھ رہی, وہ چھوٹا سا کمرہ تھا. میں نے کہا آپ نے کچھ کیا ہے اس کمرے کو, تبدیل کیا ہے؟ کہتے نہیں وہی کمرہ ہے. تو ہماری میموری میں چیزیں مختلف ہوتی ہیں. ہم تو زیادہ بھاؤ دینا ہی نہیں چاہیے. اگر ہو سکتا ہے میں میموری میں ایگزیجریٹ کر رہی ہوں ایک چیز کو, ہو سکتا ہے وہ ایسے ہوئی نہ ہو, تو میں اس لیے زیادہ بھاؤ ہی نہیں دیتی, کیونکہ جو حقیقت ہے وہ یہ مرحلہ ہے. اور یہ تو بہت پیارا ہے الحمدللہ. السلام علیکم نادیہ, میں سوال پوچھ رہی ہوں آپ سے. ہم نے ویمن امپاورمنٹ کی بات کی, کرتے بھی ہیں, انڈیپینڈنٹ ہونے کی بات بھی کرتے ہیں, اور میرے جیسے کچھ اور لوگ ہونا بھی چاہتے ہیں, اسٹرگل بھی کی, پڑھے بھی, جابس پر بھی آئے. میرا سوال یہ ہے کہ ورک پلیس ہراسمنٹ کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا بتانا چاہیں, آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہو. اور ایک ایسا سینیریو میں آپ کو بتاتی ہوں, ایک ہی روم ہے جس کے اندر 3 لوگوں نے شیئر کرنا ہے, اور 2 لوگ ہیں جو کہ ایک لابی بنا لی ہے, چونکہ آپ کے نظریات یا چیزیں یا ان سے میچ نہیں کرتے, اور دے سم ہاؤ نو کہ اس جاب کی آپ کو ضرورت ہے. اور چونکہ ایک اچھا ٹائم گزرا ہوتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی کیوں کر رہا ہے, انڈیپینڈنٹ ہونا اس کے لیے ضروری ہے, پڑھا لکھا ہے اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتا. اور سینیریو ایک ایسا ہے, جیسے ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی, جیسے پرائیویٹ ہے تو ہم اس کو شفٹ کر سکتے ہیں, الگ ہو سکتے ہیں, چھوڑ سکتے ہیں کہیں اور اگر یہی سارا سینیریو ایک گورنمنٹ میں ہو رہا ہے, اس میں پھر ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں, کیونکہ گورنمنٹ جاب لینا آسان نہیں ہے, ٹیسٹ پروسیجر کے تھرو جانا اس میں, اور پھر اس کو کوئٹ کرنا, اور دوبارہ ایج لمٹ سرٹن طرح سے ہوتی ہے جس کے اندر ہم اپیئر ہو سکتے ہیں, نہیں ہو سکتے. ایسا جتنے بینیفٹس تو نہیں ہیں, بٹ ایک کمفرٹ اور ایک اس طرح سے ہے گورنمنٹ لیول پر. تو اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا, رہنا آپ نے اس سینیریو میں, آپ اپنی اسٹرگل سے وہاں پر آئے ہیں, آپ نے ایک سیٹ اچیو کی ہے, بٹ ورک انوائرمنٹ اس طرح سے کر دیا گیا. اور میں آپ کو تھوڑا سا شیئر کروں, ابھی کچھ دن پہلے اپنی زندگی کے اتنے سال گزارنے کے بعد, جیسے آپ شیئر کریے میں بھی شیئر کروں گی, ساری بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, مجھے پتہ چلا کہ ہراسمنٹ 3 طرح سے ہوتی ہے, فزیکل, وربل اور سائیکولوجیکل. تو اگر سامنے والے لوگ اتنے زیادہ اپنے آپ کو وائز سمجھتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے, تاکہ آپ پورٹرے کہیں پر جا کے نہ کریں کہ جی یہ سینیریوز بنا کر, نام چینج کر آپ کی وہی چیزیں جو ان کو پتہ ہیں ان کے بارے میں اس طرح سے ڈسکشنز کرنا کہ وہ پتہ نہیں کوئی بہت آپ بلیک کر رہے ہیں کہیں پر. اس طرح کی سچویشن میں فیمیل کے پاس کیا آپشنز ہیں سپورٹ سسٹم کے حوالے سے, کیونکہ فیملی وغیرہ کو انوالو کرنا نہیں چاہتے, وہ لوگ اپنی بیٹلس لڑ رہے ہیں اور وہ پتہ نہیں سمجھے نہ سمجھے, زیادہ تر یہی ہوتا ہے چھوڑ دو, تم رہنے دو, تم لڑکی ہو, تم گھر سے آئندہ جاؤ گی ان کو چھیڑ لو گی تو مسئلہ بنے گا, خود اکیلی ڈرائیو کر کے جاتی ہو, اس طرح کے. تو وہ جو اسٹک ہونے والی سچویشن ہے نا, اس کے اندر آپ کیا سمجھتی ہیں بینگ ایلڈر ون, کہ کیا کیا آپشنس موجود ہیں اور ان کو کیسے اویل کرنا ہے, اور کیا وہ سیف ہیں اور کیسے لے کے چلنا ہے؟ مجھے تو تجربہ نہیں ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, آئی ڈونٹ ہیو اے تجربہ اباؤٹ کہ آپ کے پاس گورنمنٹ جاب میں, پرائیویٹ جاب میں ریسورسز کیا اویلیبل ہیں. کمپنی ٹو کمپنی, جاب ٹو جاب بدلتی ہیں. کئی کمپنیز ہیں وہ زیادہ, پرائیویٹ کمپنیز میں زیادہ یہ ایک مطلب اس چیز کو زیادہ پہچانا جاتا ہے اور کمفرٹ ایریاز بنائے جاتے ہیں. گورنمنٹ جابس میں شاید کم ہوں وہ, لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتی ہوں کہ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو کیا ہوا, تو کیا ہوا. آئی مین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی بلیو ون تھنگ, آئی ایم اے گریٹ بلیور ان دا لا آف اٹریکشن. اگر میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس وقت ایک وکٹم ہوں, میرے خلاف کہیں ایک سازش چل رہی ہے,
اس سازش کی وجہ سے میں تکلیف میں پہنچ سکتی ہوں. اب دیکھیں میری سارے انرجیز کس میں جا رہے ہیں؟ میرے انرجیز سارے اس سازش میں جا رہے ہیں. میرا دھیان، میرا دماغ پرابلم سچویشن پہ ہے، سلوشن پہ نہیں، مشکل پہ ہے، آسانی پہ نہیں. تو اگر میں یہ سوچوں کہ میں نے اپنے کام سے کام رکھنا ہے، اینڈ آئی ایم کانفیڈنٹ ان مائی ورک، آئی ایم کانفیڈنٹ ان مائی سیلف، آئی ایم کانفیڈنٹ ان مائی ریلیشن شپ ود اللہ، اینڈ مائی ورک ول اسپیک. My work will speak for itself. And I am thinking more about how can I do this even better? How can I be even better at this? میں کون سا کورس کروں، میں کیا چیز سیکھوں، میں کون سی کتاب پڑھوں، میں کس انسان سے ملوں کہ میں اس سے بھی بہتر پبلک میں بھی بول سکوں، تو میں یہ بھی سیکھ سکوں، میں یہ بھی. اب میرا دھیان کہاں ہے؟ میرا دھیان سازش پہ نہیں ہے. تو یقیناً جب میں بھی کام کرتی تھی، میرے ساتھ ان آل آف دا ایئرز، میں 1996 میں نے ٹی وی جوائن کیا اور میں 13 سال کی تھی جب میں نے اجوکا کے ساتھ تھیٹر کرنا شروع کیا. میرے ساتھ کبھی ورک پلیس میں کوئی ایک حادثہ ہوا ہے، ایک حادثہ ہوا ہے صرف. اور اس وقت میں بہت ڈرپوک تھی، میں بہت ڈر گئی تھی. میں الحمد للہ ایک ڈائریکٹر ہے احسن تالش، اس نے مجھ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی اور میں اس سچویشن سے بھاگ گئی، میں نکل گئی. میں کہہ کے کہ بھائی، میں آئی یوز ٹو کال ہم بھائی، کہ بھائی میں ذرا اف یو ڈونٹ مائنڈ آئی وانٹ یو ٹو گو ٹو دا باتھ روم. آئی کوڈ ٹیل کہ ہی از گوئنگ ٹو ٹرائی اینڈ کراس اے لائن ود می. میں بھاگ گئی وہاں سے. بٹ اس وقت اتنی ڈرپوک تھی کہ میں نے آج تک کبھی نام بھی نہیں لیا ان کا. اب میں سوچتی ہوں میں نام لوں گی، میرے بیٹے جا کے وہیں اس کے اوپر لڑائی جھگڑا ہوگا. حالانکہ میں یہ ضرور سوچتی ہوں کہ مجھے نام لینا چاہیے اور لڑکیوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. بٹ میرے اندر بھی وہ ڈر دیکھو ہے کہ، اور وہ لمیٹیشنز ہیں. میں اپنے بیٹوں کا سب سوچتی ہوں. آئی تھنک وہ آہستہ آہستہ نکل جائیں گے. میں عنقریب آئی ول بی مور اوپن ود اٹ. لیکن میں سوچنا ہی نہیں چاہتی بری چیزوں کے بارے میں اور سازشوں کے بارے میں. یقیناً جب میں کام کر رہی تھی ایسے لوگ تھے، حسد بھی ہوتی ہوگی، کام کہیں مجھے ملنے والا تھا پھر کسی اور کی وجہ سے مجھے نہیں ملا. اٹس اوکے. I kept focusing on how I can be better, how I can be better, or how I can be stronger, how I can be more a nicer person. میرے اندر کیا مسئلے ہیں؟ میں نے کبھی یہ دھیان ہی نہیں دیا کہ اوروں میں کیا مسئلے ہیں. میرے اندر کیا مسئلے ہیں؟ میرے اندر غصہ ایک مسئلہ تھا. اس پہ تحمل کیسے لاؤں اپنے اندر؟ یہ غصہ کیسے غائب کروں اپنے اندر سے؟ میرے اندر بے چینی ایک مسئلہ تھی، بے صبری ایک مسئلہ تھی. تو صبر کیسے لاؤں؟ صبر جمیل کیسے لاؤں؟ تو جب میں نے ان چیزوں پہ فوکس کرنا شروع کر دیا تو میرے لیے یہ رستے کھلنا شروع ہو گئے. میں ایک بہتر انسان بنتی گئی. ابھی تک پروجیکٹ نادیہ چل رہا ہے کہ میں اس سے بہتر کیسے بن سکوں اور کیسے سیکھ سکوں، لوگوں کے کام کیسے آ سکوں. تو جہاں آپ اپنا دھیان دیں گی وہ چیز یقیناً بڑھے گی. جو بھی آپ کے ریسورسز ہیں، جو بھی لمیٹیشنز ہیں، ان کے اندر اس حد کے اندر رہ کے اپنے آپ پہ کام کیجیے اور اپنے آپ میں انویسٹ کریں. یور سی وی اینڈ یور ورک از یور انویسٹمنٹ، اونلی یو کین ڈو دیٹ. تو اگر آپ زیادہ سوچیں گی نا کہ ٹانگ کھینچنے والے بہت ہیں، ان پہ دھیان دیں گی، یقین کیجیے وہ بڑھتے جائیں گے. تو دھیان ہی نہ کیجیے. کھنچ گئی، گر گئی، اوکے، پھر اٹھ گئے، پھر شروع کیا اور اپنے آپ پہ فوکس رکھا. میرا تو یہ اسٹریٹجی رہا ہے. السلام علیکم. فرسٹ آف آل آئی ریئلی لائک یور انرجی. جب آپ نے بتایا کہ اس ایج میں آ کے نا، آئی ایم لائک بہت گریٹفل. جو میری ریالٹی ہے آئی لائک اٹ دا موسٹ. حالانکہ میں ایکسپیکٹ ہی کری تھی کہ آپ کہیں نہ کہیں مینشن کریں گی کہ اچھا وہ جو میرا ٹائم پیریڈ تھا ایکٹنگ کا یا یونیورسٹی کا یا وہ فلاں وہ والا، تو وہ لیکن اتنا مزہ آیا سن کے، دل خوش ہو گیا کہ آپ نے کہا نہیں ابھی جو ہے اور آگے کی، مطلب ناؤ آئی فیل لائک کبھی زندگی میں یہ خیال نہیں آیا تھا. ابھی بیٹھ کے میں نے سوچا کہ اب تو اپنے لیے میں خاص دعا مانگوں گی کہ ایسا بڑھاپا ہو، مطلب کہ اپنے بڑھاپے کے لیے بھی یہ ہو کہ میں نے بوڑھے ہونا ہے اور اس طرح کے بوڑھے ہونا ہے کہ میں انجوائے کروں زندگی کو. اس کے علاوہ سوال اس طرح سے ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ آپ کی انرجی جس سے آپ نے بتایا کہ ہم لائک یہ اسٹیج ہے، آئی ایم ویری گریٹفل. سم ٹائمز الحمد للہ آئی فیل ویری گریٹفل فار ایوری تھنگ ان مائی لائف.
تھوڑا سا مسئلہ اس جگہ پہ آتا ہے کہ جب ہم پازیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں بہت دل کرتا ہے کہ آپ زندگی کی برائٹر سائڈ کے بارے میں اتنا بات کرو, اتنی وہ انرجی ریڈیٹ کرو کہ اگر کوئی نہیں بھی خوش ہو پا رہا زندگی میں, اس کے مسئلے چل رہے ہیں کچھ بھی, تو وہ بھی اس کو فیل کرے, اس انرجی کو فیل کرے اور گریٹفل فیل کرے. لیکن پتہ نہیں بینگ ہیومنس اور واٹ, ہماری ایک لمیٹیشن آ جاتی ہے فار می ایٹ لیسٹ, کہ جب بھی ہم بات کرنے لگتا ہے نا ہم تھوڑا سا رک جاتے ہیں کہ یار بات نہیں کریں, کیونکہ ہر انسان آپ کے لیے خوش نہیں ہوتا, اور بیکاز ایوری ون ہیز یس نظر اینڈ ڈفرینٹ ایموشنس. تو تھوڑا ڈفرینٹ قسم کا مسئلہ ہے ویسے میرا یہ, لیکن اس بارے میں پھر بات کرتے ہوئے بڑا وہ ہوتا ہے. کبھی آپ اتنے خوش ہوتے ہو, اتنے گریٹفل ہوتے ہو, آپ کو دل کرتا ہے چیخ کے دنیا کو بتاؤ میں اتنی خوش ہوں, میری زندگی میں یہ چل رہا ہے, میری زندگی میں الحمد للہ. لیکن پھر روکنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. پھر دونوں چیزیں آ جاتی ہیں کہ روکنا بھی ضروری ہے, اتنا بولنا بھی نہیں ہے اس کے بارے میں, سو دیٹ کہ اتنا بھی وہ نہ سب کو پتہ ہے. لیکن پھر وہ بھی ہوتا ہے کہ یار ہم اس بارے میں تو ہم بلیسنگس کے بارے میں تو بات کرتے ہی نہیں ہیں, ہم مسلسل مسئلوں کو ڈسکس کر کے, مسئلوں کے بارے میں بات کر کے, پھر جن کے نہیں بھی ہوتے ان کو بھی لگ رہا ہوتا ہے میری زندگی کے یہ مسئلے. تو ہاؤ ڈو وی مینیج دیٹ ان چیزوں کو؟ الحمد للہ. یو نو اول تو میں ہمیشہ 24 گھنٹے گریٹفل نہیں ہوتی, حالانکہ میں نے ریمائنڈر لگایا ہوا ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ میں امی کو فون کروں گی, امی یہ ہو گیا آج یہ کر لیا, اور امی وہ سن رہی ہوتی ہیں. تو بٹ اٹ پاسز, جیسے وہی بات, آئی الاؤ اٹ ٹو پاس تھرو می, آئی ڈونٹ, اینڈ دین مائی بزر ریمائنڈز می. تو ایک ٹاکسک پازیٹیوٹی بھی ہوتی ہے. اٹس ناٹ آلویز, sometimes it's not always a place to be positive sometimes, and all of these emotions, تمام جو emotions ہیں یہ ضروری ہیں. غم, غصہ, خوف, یہ تمام چیزیں, کچھ ایموشنز ہیں میرے خیال میں جن سے میں ہاتھ دھو بیٹھی ہوں. شرم اور گلٹ, ان سے میں ہاتھ دھو بیٹھی ہوں, ان سے میرا اب کوئی واسطہ نہیں رہا. لیکن افسوس ضرور ہوتا ہے, کبھی کبھی غصہ آتا ہے, کبھی کبھی لاچاری فیل کرتی ہوں کبھی کبھی, بٹ آئی لیٹ اٹ پاس تھرو می. اور وہی بات ہے, آئی شیئر دا گڈ ایز مچ ایز آئی کین. نظر کے حوالے سے میں یہ سوچتی ہوں ہمیشہ, اور اول تو کہ آپ کا گٹ برین بڑا اہم ہے, کیونکہ آپ کے گٹ برین میں آپ کی چھٹی حصہ ہے, آپ کا انٹیوشن ہے, اور انسان کو انٹیوٹیو ہونا چاہیے, سینسری ایکیوٹی ہونی چاہیے کہ اس ماحول میں یہ بات کرنا مناسب نہیں ہوئے گی, کسی کو تکلیف پہنچ جائے گی میری اس بات کو کہنے سے, یا اس انسان کی شاید نظر اچھی نہیں ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس کی اچھی نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کو اس نظر سے ایکسپوز کروں. تو یہ ہوتا ہے کہ میں اس وقت ہاتھ ہولا رکھتی ہوں. بٹ آئی ایم اے گریٹ بلیور کہ اگر میں نے اس سے پناہ مانگی ہے اور ان چیزوں سے پناہ مانگی ہے, تو کسی کی نظر, کسی کی بد دعا, کسی کا جادو اس سے بڑھ کے نہیں ہے. تو اگر وہ مجھے پناہ دینا چاہے گا تو وہ دے گا, اور اگر وہ نہیں دینا چاہے گا تو اس میں بھی کوئی مصلحت ہوئے گی یا کوئی سبق ہوگا. اور لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ اپنے اونٹ کو کیل سے باندھنے والی بات, کہ میں ایک دیکھ کے کرتی ہوں ماحول کو. ہر جگہ ہر چیز کو ایکسپوز کرنا انٹیلیجنٹ نہیں ہوتا. انسان کو ایسے جگہوں میں جہاں پہ, جس طرح یہاں میں آپ سب کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں, اور مجھے لگ رہا ہے میں اپنے ہمبیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں, اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں, سجنوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں, تو میرے اپنے دل کی بات, میری زندگی کی بات محفوظ ہے یہاں پہ. تو مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. ڈر اٹریکٹس ٹربل. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ نہ ڈر رہوں, اور میں اس کی پناہ میں توکل رکھوں. تو بٹ یہی بات جو آپ نے کہی کہ کئی سچویشنز آئیں گے زندگی میں, جس طرح کہ اگر میں وہ ہسپتال کے کمرے میں بیٹھے ہوئی ہوں جہاں کے 6 مائیں ہیں اور ان کے 6 بچے شدید زندگی اور موت سے لڑ رہے ہیں, اور شاید 1-2 ایسے بچے ہیں جن کو کہا گیا ہے کہ نہیں, ان کی اب بس پیلیٹیو کیئر ہے اور ان کی زندگی اب نہیں ہم بچا سکتے. اس وقت اپنی جیت کی باتیں, اپنی کیور کی باتیں, اپنی پاور ٹو پین ٹو پاور کی باتیں مناسب نہیں ہیں. اس وقت مناسب یہی ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ میں کیا چھوٹی سی خوشی لا سکتی ہوں ان کی زندگی میں, چاہے وہ گڑیا ہو, چاہے وہ کہانی ہو, چاہے اس ماں کا صرف ہاتھ پکڑنا ہو, چاہے اس ماں کو گلے لگا کے رونے دینے کی اجازت دینی ہو.
تو دیٹ از آر سینسری ایکیوٹی. سوری میں آپ کی بات کر رہی ہوں. ہمیں کبھی سامنے تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کسی کی سچویشن ایسی ہے. دا پرابلم کمز جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, اور اندر سے مطلب کسی کا کوئی آپ کی دوست ہے, آپ اس کو بہت اچھا دوست سمجھ رہے ہیں, لیکن یو ڈونٹ نو کہ اندر سے اس کو کتنی زیادہ وہ فیل ہو رہی ہے کمی اس چیز کی. وہ پریٹینڈ بھی نہیں کر رہی, وہ بتا بھی نہیں رہی, آپ کو کچھ بھی نہیں کر رہی, یو ڈونٹ نو. لیکن ہم یہی مسئلہ یہیں پہ مسئلہ آتا ہے نا کہ ڈر لگتا ہے کہ ہمیں کیا پتہ وہ اندر سے کتنا اس بلیسنگ کو وہ کر رہا ہے, اور پھر ہم بتا دیں اور پھر اس کو اچھا نہ لگے. اور بڑی ایک آئرنی سی ہے انسانوں کے بیچ میں کہ وہ اچھی چیزوں کا پھر کافی کم. اس صورتحال میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ اپنے قلب سے سوچو اور اپنی نیت پہ اعتبار کرو. نیت بہت بڑی چیز ہے ہمارے دین میں اور ہماری زندگی میں. جب فیصلہ دل سے آ رہا ہے, اگر فیصلہ یہاں سر سے آ رہا ہے یا ایک گٹ ریئیکشن سے آ رہا ہے, نہیں, اگر فیصلہ دل سے آ رہا ہے نا, دل خیر چاہے گا, آپ کی بھی خیر چاہے گا, اس کی بھی خیر چاہے گا, تو پھر توکل رکھو اور اپنی نیت پہ سیکنڈ گیس نہ کرو کہ اگر وہ کچھ برا مان گئی. تو آپ کی نیت اچھی تھی, آپ کی نیت خیر کی تھی, آپ کی نیت محبت کی تھی, آپ کی نیت یہ تھی کہ میرے ساتھ ایک اچھی چیز ہوئی ہے, میں یہ اچھی چیز بانٹنا چاہ رہی ہوں اوروں کے ساتھ. تو اپنی نیت پہ پھر اعتبار کرو. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سارے فیصلے یہاں سے ہونے چاہیے, پھر ان کو لے کے جاؤ کہیں اور. میں بات بتاؤں آپ کو, میری امی جو تھیں, جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, پوری عمر میں نے امی کو ایک جن کی طرح کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. امی از لائک ہیز بین لائک اے ڈریگن. میگزینز بھی چلا رہی ہیں, اخبار بھی چلا رہی ہیں, چیف ایڈیٹر بھی رہی ہیں, ایکٹیوسٹ بھی رہی ہیں. جلوسوں میں حدود آرڈیننس جب لگا تھا, مجھے یاد ہے ہمیں لے کے گئی تھیں, جب ہر چیز میں MRD موومنٹ, ڈیموکریسی کے لیے ہر چیز میں سامنے رہی ہیں. کبھی میں نے اپنی امی کو بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا. اب میں دیکھتی ہوں کہ وہ کہتی میں نے اپنے کمرے سے نہیں باہر نکلنا, مجھے اپنے گھر سے باہر جانے کا شوق ہی نہیں. اگر جانا ہے تو میں نے پہاڑوں میں ہنزا جانا ہے, پھر وہاں بھی میں بیٹھ کے انجوائے کروں بس. اب وہ ان ہر 70s آ کے اب ابھی بھی وہ وقت آتا ہے امی کی, سڈنلی امی ہر جگہ پھر رہی ہیں بھورے کی طرح, لیکن اب میں دیکھتی ہوں کہ وہ خاموشی کو, سالیٹیوڈ کو انجوائے کرتی ہیں. امی کے ابو کو کینسر تھا, اور امی اور ابو کی محبت کی کہانی 60 سال کی کہانی رہی تھی. 16 سال کے تھے, 18 سال کے تھے جب ملے تھے, اور آخری دم تک ابو امی کا ہاتھ پکڑ کے سوتے تھے. تو یہ بھی امی نے سیکھا ابو کے بغیر رہنا. لیکن اب میں دیکھ رہی ہوں کہ امی کی بہت زیادہ زندگی ابو تھے. ابو کا کھانا, ابو کا پینا, ابو کا خیال رکھنا, ابو کا یہ, ابو کا وہ, یہاں نہیں جا سکتی, ابو کو نہیں چھوڑ سکتی. اب امی کو میں دیکھ رہی ہوں انجوائنگ سالیٹیوڈ, انجوائنگ پیس. انہوں نے کمرے کی ارینجمنٹ, وہ صوفہ جہاں پہ میرے ابو بیٹھتے تھے نا, ابو کے فوراً جانے کے بعد وہ ایک صوفے کی یہ والی سائڈ تھی جہاں ابو بیٹھتے تھے ہمیشہ دیوار کے ساتھ. تو ابو کے فوراً جانے کے بعد امی اور میں لڑتے تھے کہ میں نے بیٹھنا ہے. میں بیٹھی ہوئی ہوتی تھی وہاں پہ, تو امی اندر آتی تھیں, وہ مجھے دیکھ رہی ہوتی تھی کہ کب اٹھے گی, میں بیٹھوں گی وہاں. میں اندر آتی تھی, امی وہاں بیٹھی ہوئی ہیں, میں دیکھتی تھی اٹھیں میں بیٹھوں وہاں. ایک دن میں آئی اندر, اور ابو کو ٹی وی کا بڑا شوق تھا. ابو کا ایک نماز کا کمرہ تھا جہاں ان کی ساری دین کی کتابیں تھیں, وہ حافظ تھے, اور ایک ٹی وی کا شوق تھا شام کے وقت کا. تو صوفے جو تھے وہ ٹی وی کی رخ تھے, صوفے کے پیچھے کھڑکیاں ہیں جہاں وہ درخت ہیں اور وہ صحن ہے. ایک دن میں آئی تو وہ صوفے ہیں ہی نہیں کمرے میں, کوئی اور صوفہ آ گیا ہے, وہ صوفہ ہے ہی نہیں, وہ ہے ہی نہیں. امی نے پھینکوا دیا ہے, وہ نکال دیا ہے وہ, اور رخ بھی بدل دیا. ٹی وی بھی نہیں ہے, ابو کا ٹی وی بھی اوپر بھیج دیا ہے, اوپر والے کمرے میں کسی کمرے میں ڈال دیا ہے. ابو کا ٹی وی بھی نہیں ہے, اتنا سا چھوٹا سا ٹی وی ہے جو کونے میں لگا ہوا ہے. صوفوں کا رخ امی نے بدل دیا ہے, وہ سارے صوفے صحن کی طرف دیکھ رہے ہیں, سورج کی طرف دیکھ رہے ہیں, درختوں کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور امی بیٹھی ہوئی ہیں اور دیکھ رہی ہیں. دیکھو مجھے کبھی وہ کرنے نہیں دیتا تھا. اب میں نے تو چینج کر لیا ہے, اب وہ نہ ٹی وی کے شور کی آواز نہ یہ. اب امی نے اس سے میں نے یہ دیکھا
کہ ایک انہوں نے ابو اور حالانکہ مجھے پتہ ہے امی روزانہ ابو کو کتنا یاد کرتی ہیں, لیکن انہوں نے بھی کہا کہ اب دیکھو میں اب موقع چھین کے اپنے کمرے کو تو قابو میں اپنے لے آؤں, اور سب سیٹنگ انہوں نے چینج کی, اپنی مرضی کی سیٹنگ کی, بستر کی, صوفوں کی, اور وہاں پہ اب وہ مزے سے بیٹھ کے اپنے درختوں کو انجوائے کرتی ہیں, اپنے صحن کو انجوائے کرتی ہیں. تو پھر میں سوچتی ہوں ہائی میرا بھی ایسا وقت آئے گا انشاءاللہ. جی السلام علیکم میم. آئی لو لسننگ ٹو یو سو مچ, اینڈ آپ کی میں نے اسی طرح کی سملر ویڈیو دیکھی تھی, اور اس کے بعد سے آئی میڈ اے ڈیسیژن نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ جب بھی آپ آئیں گے تو I would want to listen to you in person. And thank you so much for sharing your experiences and all of your knowledge. My question is more, it's a very general question, but I had this in my mind. As a younger generation, and what I feel the struggle is you are constantly so inspired by people around you. Yes, so I'm so inspired by you and the experiences that you do. Even in our Instagram pe har waqt hum dekh rahe hain, somebody's doing this, somebody's doing that, and also people your similar ages, you're seeing that they're doing something about it. So آپ نے بڑی پیاری بات کی, like your gut feeling and your gut brain. Your heart knows what to do. Your brain also has sometimes پورا ایک instruction manual دے دیا ہے on how to achieve those things. But sometimes your gut I think comes in overthinking how to take that first step and how to start coming into these things جس میں آپ کی self growth زیادہ ہے. Obviously we get so involved in corporate jobs اور یہ تو جہاں پہ fulfillment آپ کو نہیں مل رہی. How to get into these activities, and also جس طرح آپ نے service کی بات کی that fulfills you the most. تو وہ first steps آپ نے اپنی when you started doing these things, how did you start out your journey, and what were the mental blocks that constantly we experiences in our lives and daily, آپ نے وہ کیسے got through them to have these experiences? Thank you for your question. I think pehle to I'm an MBIT coach. I'm an MBIT coach, which means I'm a multiple brain integration technique coach. تو میرا کام ہے کہ میں اپنے برینس کو الائن کروں اور اوروں کی بھی اندر جو میرے کلائنٹس ہیں ان کو میں فیسیلیٹیٹ کروں کہ وہ اپنے برینس کو کیسے الائن کریں. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ دل کچھ چاہ رہا ہوتا ہے, دماغ کوئی اور کہانی بنا رہا ہوتا ہے, اور گٹ از ناٹ ٹرسٹنگ the head and the heart. Gut is like, I'm not going to act because I don't trust you. So it's about aligning your three brains, and you can communicate with your three brains. You can align. MBIT is a great resource, and I recommend all of you check the MBIT website. I think it's MBIT کا website ہے, میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کیا ہے. It's MBIT. So you will learn a lot about your three brains. It's http mbraining.com. mbraining.com. When you go onto the site, you'll understand and you'll learn. There's another great resource that you can look up on Google and YouTube called HeartMath. HeartMath will tell you a lot about the power of your heart. And there are the amazing scientists who are working on tapping the energy of the heart. So they are also working on tapping the energy of how your heart connects to trees. So the resources are available up to net pe, sab kuch is a finger click away. Learn about your own multiple intelligences so that you can align them so that they are on the same page, and find a way even in the driest situation. There is this old lady, she talked about the 5 L's. 90s mein thi. She talked about the 5 L's. She goes, the first L is love, because there can be nothing without love. Second L is life. The third L is laughter. And she says laughter without love and without compassion is mean. Kisi ka mazak udana. But laughter with compassion and with kindness is joyous. The fourth is labor. Labor with love is amazing. And labor without love is drudgery. And the fifth is listening. Listening without love is having no understanding. But listening with love, actively listening without interrupting, opening your heart, is understanding and empathy.
So I try and keep the 5 L's in my life alive, you know, and it's something you have to keep bringing your focus back to. Everything is an influence. You are an influence. You getting up, अपना वक्त निकाल के आप लोग यहाँ आए हो, that is influence. The trees are an influence. The sun is an influence and the moon is an influence. I was last night, Ammi and I were looking at the moon and हम दोनों यही कह रहे थे कि यार अल्लाह की शान है, अभी भी देखें ये सूरज की रोशनी है जो हमें नज़र आ रही है, और ये कितने मोहब्बत से सूरज जो है ना चाँद को अपनी रोशनी दे रहा है और चाँद हमें दे रहा है. इस और हम दिनों सितारों को देख रहे थे और चाँद को देख रहे थे. दे आर एन इन्फ्लुएंस. ये बात के सितारों के जहाँ सितारों के आगे जहाँ और भी हैं, दिस इज़ एन इन्फ्लुएंस. एनिमल्स, हाउ लॉयल दे आर, हाउ काइंड दे आर. जानवर, हम अपने जानवरों को इतनी बदसलूकी के साथ ट्रीट करते हैं. मैं जवाद से कह रही थी हमें एक सेशन करना चाहिए जानवरों पे, क्योंकि बकरा ईद जब मैं देखती हूँ कि किस बदसलूकी के साथ हम कुर्बानी देते हैं, बेरहमी के साथ. वो स्पिरिट जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करते वक्त वो जो स्पिरिट ऑफ कुर्बानी थी वो तो हम में होती नहीं है. और बकरों की भी रेट इतने महंगे, और फिर ये कंपटीशन के कितने पैसे कितने खर्चे, कि पैसे कुर्बानी है. सिर्फ पैसा कुर्बानी नहीं है. इट्स द पेन ही फेल्ट इन हिज हार्ट दैट ही वाज अबाउट टू सैक्रिफाइस हिज सन. एंड हम इतनी बेरहमी से, तो उस वक्त मैं कहती हूँ जब कुर्बानी हो रही होती है कि हम सबको जाके उस बकरे के साथ खड़ा होना चाहिए. और मेरा सब बड़ा मजाक उड़ाते हैं क्योंकि मैं कहती हूँ नहीं, इस वक्त हम ये एक बहुत सीरियस वक्त है कि एक जानदार चीज़ आपके लिए अपनी जान दे रही है, आपके दीन के लिए अपनी जान दे रही है, तो हम उसकी इज़्ज़त करें, उस जान की इज़्ज़त करें और शुक्रिया करें और दुआ पढ़ें उसकी खैर के लिए. मुर्गियों को देखें, मुर्गियों के साथ हम कितनी बुरा सलूक करते हैं और फिर हम उनको ज़बा करके टांग देते हैं ताकि दूसरी मुर्गियाँ देख रही हैं, और हम ये नहीं सोचते कि एक्चुअली चिकन्स आर सेंटिएंट बीइंग्स. चिकन्स थिंक, चिकन्स ऑल्सो लव, बट हम नहीं सोचते. हम इतने बेहस हो चुके हैं तो हम इनके लिए नहीं सोचते. और ये एक बड़ी प्यारी फिल्म सानिया सईद ने बनाई थी एक बार, कि वही एक बच्ची है वो देखती है कि किस तरह मुर्गियाँ ज़बा हो रही हैं और फेंके जा रही हैं, किस तरह बकरे ज़बा हो रहे हैं फेंके जा रहे हैं. वो इंसान कुत्ते को भी ठुड्डा मार दिया, कुत्ते को भी पत्थर मार दिया, यू नो. हालांकि एक इतनी प्यारी हदीस है कि जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काफ़िले के साथ गुजर रहे थे, सामने एक कुत्ती अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, तो उन्होंने काफ़िले का रुख बदल दिया कि वो डिस्टर्ब ना होए. जब मस्जिद नबवी में एक बार पेशाब किया किसी कुत्ते, तो उन्होंने कहा वहाँ मिट्टी फेंक दो. मेरे अब्बू हमेशा कहते थे कि यू नो हर जानदार चीज़ जो अल्लाह ताला ने बनाई है, जो अल्लाह की मखलूक है, सूरह काफ पढ़ा करते थे वो मुझे, कि वो गार के किस तरह पंजा लिखा हुआ है कि पंजा जो था वो छू रहा है, वो बिल्कुल उसके सहाबियों के हाथ के साथ पंजा है कुत्ते का. तो हम वही इंसान जो बदसलूकी करते हैं जानवरों से और बड़े होते हैं और वो देख रहे होते हैं कुत्ते को मारना ठीक है, इस जानवर को मारना ठीक है, वही इंसान आगे इंसानों पे भी हाथ उठाते हैं. वायलेंस इज़ वायलेंस. आपने वायलेंस कह दिया ना कि ये इस जानवर के लिए ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके दिल में उस किसी औरत के लिए या किसी बच्चे के लिए भी वो ठीक रहेगा. आप हमदर्दी करें, मोहब्बत करें, तो रब्बुल आलमीन की पूरी मखलूक के साथ करें, क्योंकि वो अपनी पूरी मखलूक के साथ मोहब्बत करता है. वो रब्बुल मुमिनीन नहीं है, वो रब्बुल इंसान नहीं है, वो रब्बुल आलमीन है. तो उससे मोहब्बत करना है, उसकी तमाम मखलूक से मोहब्बत करना. तो एवरीथिंग इज़ एन इन्फ्लुएंस, everything is a teacher. Then life is so exciting, you know, because then you're seeing अब लाइट बदल रही है तो ये चेंजिंग लाइट और फजर की नमाज और असर की नमाज, ये भी सब टीचर्स. So everything is an influence. Thank you so much. जज़ाकल्लाह खैर. अल्लाह आपको हमेशा 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 खुश रखे, आपके आज को, आपके मुस्तकबिल को, आपके प्यारों को हमेशा हमेशा खुश रहें. I'd love to thank everybody who was with us today. आप लोग बड़े अच्छे listeners हैं, as I always say. बहुत बड़ी ये भी बात होती है कि आप बैठ के इतनी देर किसी को सुने. And I'd love to thank you ma'am for joining us, taking out your time. एंड पे मैं सैंडबॉक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगी. हम लोग ज़हनी सेहत की आगाही के हवाले से 2020 से काम कर रहे हैं
اور چونکہ پین انٹو پاور کی بات ہوئی ہے تو آئی وانٹیڈ ٹو شیئر کہ وی آر آلویز ہیئر ٹو ہیلپ یو آؤٹ. کبھی بھی آپ کو پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہو یا کسی قسم کی بھی مینٹل ہیلپ کی ضرورت ہو, یو کین آلویز کانٹیکٹ اس. اینڈ چونکہ ہمارا ٹاپک تھا ٹرننگ پین انٹو پاور, اٹ ریمائنڈس می آف اے شعر کہ درد سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا, رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج, مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی. So that is the ending note for today. Thank you. Thank you.